اے دلے بے خبر از اے کمپلیٹ ناول بائی مریم عزیز۔ یہ جیا ہے۔ اکرام علی کی آواز پر ڈائننگ روم میں بیٹھے سارے نفوس کی گردنیں ان کی طرف گھوم گئی تھیں۔ وہ سب حیرانی سے اکرام علی کے ساتھ کھڑی سہمی ہوئی لڑکی کو دیکھ رہے تھے۔ خود پر جمی سب کی نظریں محسوس کر کے وہ مزید سہم گئی تھی۔ اور جیا، یہ ذکیہ تمہاری ممی؟ انہوں نے سنجیدہ صورت لیے بیٹھی عورت کی طرف اشارہ کیا۔ یہ احسان میرا بڑا بیٹا اور یہ فیض میرا چھوٹا بیٹا اور یہ عائشہ ہے میری بیٹی۔ جیا نے باری باری تینوں کی شکل دیکھی جو ہاتھ روکے اسے ہی دیکھ رہے تھے، بلکہ یہ کہنا چاہیے اسے ہی گھور رہے تھے۔ آؤ جیا بیٹھو، کھانا کھاتے ہیں۔ اکرام علی نے جیا کو اپنے ساتھ والی کرسی پہ بٹھا لیا اور خود ہی چاول اس کی پلیٹ میں نکالے جسے وہ آہستہ آہستہ کھانے لگی تھی۔ ذکیہ سمیت وہ تینوں سوالیہ نظروں سے اکرام علی کو دیکھ رہے تھے، لیکن وہ مکمل طور پر انہیں نظر انداز کیے جیا کی ناز برداری میں مصروف تھے۔ عائشہ، آج سے جیا تمہارے ساتھ تمہارے کمرے میں رہے گی۔ عائشہ نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، لیکن باپ کا چہرہ دیکھ کے خاموش رہ گئی۔ یہ آپ کس کو لے آئے ہیں؟ جیا کے کمرے سے نکلتے ہی ذکیہ بیگم ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ان کے سر پہ پہنچ گئی تھی۔ بتایا تو ہے جیا ہے۔ اکرام علی مطمئن انداز میں بولے اور ان کے مطمئن انداز پر ذکیہ اتنا ہی چڑ کے بولی، پتہ چل گیا ہے جیا ہے، پر ہے کون؟ عمران کی بیٹی۔ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا کچھ دن پہلے، میں تو صرف اس کی عیادت کے لیے گیا تھا، پر یہ نہیں جانتا تھا کہ ایکسیڈنٹ اتنا شدید تھا کہ وہ جان کی بازی ہار جائے گی۔ اس کی بیوی بھی ساتھ تھی۔ یہ بچی 2 دن سے ہسپتال میں بے یار و مددگار بیٹھی تھی۔ عمران کی جان بھی شاید اسی میں اٹکی تھی کہ بچی کو کسی کے سپرد کر سکے۔ میرے پہنچنے پر اس نے جیا کو میرے حوالے کر دیا۔ کہتے ہوئے ان کا لہجہ نم ہو گیا تھا۔ سن کر ذکیہ کو افسوس ہوا تھا، اس لیے کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئیں، لیکن سوئی تو ان کی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اتنی بڑی ذمہ داری لینے کی ضرورت کیا تھی؟ جوان بچی ہے، گھر میں جوان لڑکے ہیں، کچھ تو آپ عقل سے کام لیتے۔ دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا؟ اب کے اکرام علی غصے سے بولے، ایک مرتا ہوا آدمی مجھ سے مدد مانگ رہا ہے اور میں انکار کر دیتا، اور جبکہ وہ شخص میرا محسن بھی ہے، میرا کزن، میرا چچا زاد بھائی تھا۔ تم اچھی طرح جانتی ہو میرے ماں باپ بھی بچپن میں چل بسے تھے۔ عمران کے امی ابو نے مجھے پالا تھا، اور آج اس مشکل وقت میں اس مرتے ہوئے شخص کی موت کو اور مشکل بنا دیتا۔ یہ جو کاروبار ہے جس سے لاکھوں روپے آتے ہیں، جن سے تم اور تمہارے بچے عیش کرتے ہیں، اس کاروبار کے آغاز کے لیے پیسے مجھے جیا کے باپ نہیں دیے تھے، سمجھی تم؟ اور آئندہ مجھ سے اس موضوع پہ بات مت کرنا۔ جیا یہاں ویسے ہی رہے گی جیسے عائشہ رہتی ہے۔ اکرام علی نے اتنے غصے میں انہیں ٹوکا کہ وہ مزید کچھ کہہ ہی نہیں سکیں۔ آئی ایم پراؤڈ آف یو۔ رپورٹ کارڈ اکرام علی کے ہاتھ میں تھا اور ان کے سامنے جگمگاتے چہرے کے ساتھ جیا کھڑی تھی۔ مجھے پتا تھا میری بیٹی محنتی ہے، پر اتنی لائق ہے، یہ تو مجھے اندازہ نہیں تھا۔ انہوں نے اسے ساتھ لگا کر اس کا ماتھا چوما۔ سامنے صوفے پر بیٹھے فیض اور ذکیہ نے کینہ توز نظروں سے اس محبت کے مظاہرے کو دیکھا تھا۔ آگے کیا سوچا ہے؟ وہ اس سے پوچھ رہے تھے۔ ابو، میں میڈیکل میں جانا چاہتی ہوں، اس نے جھجکتے ہوئے اپنی خواہش بیان کی۔ ہاں ہاں بیٹا، کیوں نہیں، ضرور، جیسا تم چاہو۔ اکرام علی کے کہنے پر ذکیہ نے بے ساختہ کوفت سے پہلو بدلا۔ بس یہی کسر رہ گئی تھی، اس لے پالک اولاد پر سب کچھ لٹا دیا جائے۔ سگی اولاد بس منہ دیکھنے کے لیے ہے۔ دل کی بھڑاس انہوں نے پاس بیٹھے فیض کے کان میں نکالی، اور وہ پوری طرح اپنی ماں سے متفق تھا۔ میری بڑی خواہش تھی کہ حسان، فیض یا عائشہ میں سے کوئی میڈیکل جوائن کرتا، لیکن افسوس۔ اکرام علی نے افسوس سے سر ہلایا۔ لو، اب اور سنو۔ ذکیہ نے سر جھٹکا اور غصے سے اس فساد کی جڑ کو دیکھا جس کی وجہ سے سگے باپ کو اپنی اولاد نکمی محسوس ہو رہی تھی۔ حسان نے تو خیر انٹر میں اتنے نمبر نہیں لیے، لیکن فیض نے تو ٹاپ کیا تھا، پر میرے لاکھ کہنے پر اس نے میڈیکل میں ایڈمیشن نہیں لیا۔ اس نے ہر وہ کام کرنا ہوتا ہے جس سے مجھے تکلیف پہنچتی ہے۔ انہوں نے ناراضگی سے اسے دیکھا جو اپنے موبائل پر بزی ہونے کی ایکٹنگ کر رہا تھا۔ اور عائشہ، وہ تو ہے ہی نکمی، اسے سوائے فیشن کے کچھ سوچتا ہی نہیں۔ اب کی بار ذکیہ کا صبر جواب دے گیا۔ اکرام صاحب، کبھی تو اپنی اولاد کی بھی تعریف کر لیا کریں، ہر وقت غیروں کے سامنے اولاد کی عیب جوئی ہی کرتے رہتے ہیں۔ یہاں غیر کون ہے؟ اکرام صاحب نے ابرو اچکا کر تیکھے انداز میں پوچھا تو وہ گڑبڑا کے رہ گئیں۔
ان کو چھوڑو بیٹا، تم بتاؤ گفٹ کیا چاہیے تمہیں؟ وہ جیا سے مخاطب ہوئے۔ کچھ نہیں ابو۔ نہیں بیٹا، تکلف کی بات نہیں، اتنی بڑی اچیومنٹ ہے تمہاری، گفٹ تو تمہارا حق بنتا ہے، اور اگر تم بغیر کسی جھجک کے مجھ سے کوئی چیز مانگو گی تو مجھے بے حد خوشی ہوگی۔ جیا کچھ دیر ان کا چہرہ دیکھتی رہی جو اس کے بولنے کے منتظر تھے۔ لیپ ٹاپ۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے فرمائش کی تھی۔ ڈن، کل ہم دونوں جا کر لے آئیں گے۔ اب کے فیض نے بڑی سنجیدگی سے باپ کو دیکھا۔ اور ایسی ہی فرمائش میں نے بھی کی تھی، تب تو آپ نے کہا تھا فضول فرمائشوں کو پورا کرنے کے لیے آپ کے پاس فضول پیسے نہیں۔ ہاں کہا تھا، کیونکہ تمہارے پاس آلریڈی لیپ ٹاپ ہے، لیکن وہ پرانا ہو گیا ہے۔ پرانا ہے لیکن کام تو ٹھیک کرتا ہے نا، سو مجھے اب فضول بحث نہیں سننی، کہہ کے وہ کھڑے ہو گئے۔ اور جیا، کل تم تیار رہنا۔ وہ اس کا سر تھپ تھپا کر باہر نکل گئے۔ ان کے جانے کے بعد اس نے چور نظروں سے ان دونوں کی طرف دیکھا جن کا غصے کے مارے برا حال تھا۔ وہ تیزی سے وہاں سے نکلی تھی۔ تمہارے باپ کا زیادہ ہی دماغ خراب ہو گیا ہے، اسے ضرورت سے زیادہ سر چڑھا رکھا ہے، اور وہ بھی پھیلتی جا رہی ہے۔ زکیہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کا پتہ نہیں کیا کر ڈالیں۔ آپ کو پتہ ہے اس نے لیپ ٹاپ کی فرمائش کیوں کی؟ فیض کے سوال پر وہ اسے دیکھنے لگی۔ کچھ ماہ پہلے میں نے ابو سے لیپ ٹاپ کی بات کی تھی، انہوں نے صاف منع کر دیا تھا، تب یہ بھی وہاں موجود تھی۔ فیض نے انگلی سے دروازے کی طرف اشارہ کیا جہاں سے جیا باہر گئی تھی۔ اور ابھی جو ابو کی لاڈلی نے یہ فرمائش کی ہے، صرف مجھے جتانے کے لیے کہ اس کی اہمیت مجھ سے زیادہ ہے۔ اس کی اہمیت کہ تو میں ایسی کی تیسی کروں گی، دیکھنا تو۔ زکیہ کا غصہ اور زیادہ بڑھ گیا۔ امی، وہ تو آپ مجھ پہ چھوڑ دیں، دیکھتی جائیں کرتا کیا ہوں اس کے ساتھ۔ وہ پرسوچ انداز میں بولتے ہوئے انہیں دیکھنے لگا۔ شاباش، 3 سالوں سے میرے سینے پہ مونگ دل رہی ہے۔ جتنی کسی عورت کو اپنی سوکن سے تکلیف ہوتی ہے، اس سے زیادہ مجھے اس لڑکی سے ہے۔ اتنے غصے میں بھی فیض کی ہنسی نکل گئی تھی۔ ہنس کیوں رہے ہو؟ زکیہ برا مانتے ہوئے بولی۔ آپ کی مثال پہ ہنس رہا ہوں۔ ہنسو مت، اور اس کی ایسی تیسی کرنے کا طریقہ سوچو۔ وہ بجائے اس کو روکنے کے اسے اور شے دے کر گئی تھیں۔ اس نے بہت احتیاط سے لیپ ٹاپ اپنی رائٹنگ ٹیبل پہ رکھا اور پیار سے اس پہ ہاتھ پھیرا، اور اسی مسکراہٹ کے ساتھ بیڈ پر رکھے شاپرز میں سے اپنے کپڑے نکالے جو اکرام علی نے اسے لے کے دیے تھے۔ انہیں اٹھا کر اس نے اپنی وارڈروب میں سیٹ کیا اور خود کپڑے تبدیل کرنے کے لیے واش روم میں چلی گئی۔ جب وہ واپس آئی تو فیض کو کمرے میں دیکھ کر وہیں رک گئی۔ وہ ٹیبل پر رکھے اس کے لیپ ٹاپ کو دیکھ رہا تھا۔ دروازہ کھلنے پر اس نے مڑ کے دیکھا۔ لے آئی ہو لیپ ٹاپ؟ اچھا ہے۔ اس نے لیپ ٹاپ اٹھا لیا، لیکن افسوس، یہ اب تمہارا نہیں۔ جیا بے ساختہ 2 قدم آگے بڑھی تھی۔ فیض بھائی، یہ ابو نے مجھے لے کے دیا ہے۔ جانتا ہوں، اسی لیے تو لے رہا ہوں، لیکن بدلے میں تمہیں اپنا لیپ ٹاپ بھی دے رہا ہوں، اور اگر پھر بھی تمہیں شکایت کرنے کی کھجلی ہو تو شوق سے کرو۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ ہمیشہ کی طرح ابو تمہاری وجہ سے میری انسلٹ کریں گے۔ اوکے، میں تیار ہوں۔ وہ کندھے اچکا کے بولا۔ لیکن یہ لیپ ٹاپ تمہیں بھی یہی ملے گا۔ جو چیز مجھے پسند آ جاتی ہے، اگر وہ مجھے نہیں ملتی تو میں اسے کسی اور کے قابل بھی نہیں چھوڑتا۔ فیض نے اگر یہ سب کچھ اسے ڈرانے کے لیے کہا تھا تو وہ اس میں کامیاب ہو گیا تھا، کیونکہ وہ واقعی ڈر گئی تھی، اور فیض اس کے چہرے سے اس کا ڈر پڑھنے میں کامیاب بھی ہو گیا تھا، اسی لیے کھل کر مسکرایا تھا۔ امید ہے میری بات تمہاری سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ وہ ایسے کمرے سے نکلا تھا جیسے کوئی فاتح نکلتا ہے۔ اس کے جاتے ہی کب سے ضبط سے رکے اس کے آنسو چھلک گئے تھے۔ اسے یہاں رہتے 3 سال سے زیادہ ہو گئے تھے۔ گھر میں انسان، کتا بلی بھی پالے تو اس سے بھی انسیت ہو جاتی ہے۔ وہ تو پھر جیتی جاگتی انسان تھی، اور وہ بھی بے ضرر انسان، لیکن پتہ نہیں کیوں یہاں رہنے والے انسانوں کے دل اس کے معاملے میں اتنے سخت کیوں تھے۔ یہ نہیں کہ وہ مکمل ایڈجسٹ ہو گئی تھی یا سب بھول گئی تھی۔ اسے اپنے پاپا، اپنی مما بہت یاد آتے تھے، لیکن وہ اب کبھی بھی اس کی زندگی میں واپس نہیں آ سکتے تھے۔ وہ حقیقت پسند تھی۔ اس نے چھوٹی سی عمر میں سمجھوتا کرنا سیکھ لیا تھا، اسی لیے تو اس نے اس گھر کو اور اس کے مکینوں کو اپنا لیا تھا، لیکن وہ اسے اپنا نہیں سکے تھے، کیونکہ ان کی کوئی مجبوری نہیں تھی، جبکہ اس کے پاس ان کے سوا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا اور نہ ہی کوئی رشتہ اور تھا۔ صبح اس کا فزکس کا پیپر تھا۔ وہ پورے انہماک کے ساتھ پڑھنے میں مصروف تھی جب عائشہ اس کے پیچھے آ کر زور سے بولی، جیا کیا ہوا؟ وہ گھبرا کے پلٹی۔ کب سے آوازیں دے رہی ہوں، بہری ہو گئی ہو کیا؟ جواباً وہ کافی بدلحاظی سے بولی تھی،
جیا خاموشی سے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ امی تمہیں بلا رہی ہیں۔ اچھا تم چلو، میں آتی ہوں۔ عائشہ نے ایک نظر اس کی گود میں رکھے نوٹس اور رجسٹر کو دیکھا۔ نہیں ابھی چلو، ضروری کام ہے۔ جیا گہرا سانس لے کے رہ گئی۔ جب وہ لاؤنج میں آئی تو زکیہ کے ساتھ ایک اور خاتون بیٹھی تھی۔ وہ سلام کر کے زکیہ کو دیکھنے لگی۔ امی آپ نے بلایا ہے؟ زکیہ نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ کتنی دفعہ تم سے کہا ہے مجھے امی مت کہا کرو۔ سبکی کے احساس سے جیا کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ میری بہن ہے ریحانہ، اسلام آباد سے آئی ہیں، کچھ دن یہیں رکیں گی۔ میں ان کے ساتھ بازار جا رہی ہوں، تم ایسا کرو پلاؤ کے ساتھ آلو گوشت بنا لو۔ جی۔ وہ ڈھیلے ڈھالے انداز میں چلتی کچن میں آ گئی۔ پیاز کاٹتے ہوئے اس کی آنکھوں سے سچ مچ آنسو بہہ رہے تھے۔ زکیہ جانتی تھی صبح اس کا پیپر ہے، پھر بھی اسے کچن میں کام کرنے کے لیے بھیج دیا، اور وہ یہ بھی جانتی تھی وہ یہ جان بوجھ کے کرتی ہیں، صرف اسے تنگ کرنے کے لیے۔ کیا ہو رہا ہے؟ حسان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کھانا بن رہا ہے حسان بھائی۔ وہ لہجے کو زبردستی خوشگوار بنا کے بولی۔ کل تمہارا پیپر ہے نا؟ جی۔ وہ اب رخ موڑ کر چاول دھونے لگی تھی۔ عائشہ؟ احسان نے وہیں کھڑے کھڑے عائشہ کو آواز دی تھی۔ جی بھائی۔ وہ بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ جیا اکیلے کھانا بنا رہی ہے، کل اس کا پیپر ہے، تم بھی ساتھ اس کی ہیلپ کروا دو۔ حسان کے سامنے تو عائشہ نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن اس کے جاتے ہی وہ غصے سے جیا کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی۔ اتنا کون سا پہاڑ توڑ رہی تھی جس کو کھودنے کے لیے تمہیں دوسرے بندے کی ضرورت پڑتی ہے؟ میں نے تم سے کوئی ہیلپ نہیں مانگی۔ جیا کا سارا دھیان ہنڈیا پر مرکوز تھا۔ تو حسان بھائی کو خواب آیا ہے؟ عائشہ پلیز، اگر تم میری ہیلپ کر سکتی ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ جاؤ۔ تم؟ عائشہ طیش کے مارے اتنا ہی بول سکی۔ پھر اس نے آگے بڑھ کر پانی کا بھرا ہوا جگ ہنڈیا میں انڈیل دیا تھا اور آلو گوشت کے لیے کاٹی ہوئی پیاز لہسن اٹھا کر ڈسٹ بن میں پھینک دیا۔ یہ سب اس نے اتنی تیزی سے کیا کہ جیا ہکا بکا دیکھتی رہ گئی۔ لو کر دی تمہاری ہیلپ۔ عائشہ نے استہزائیہ انداز میں مسکرا کر ہاتھ جھاڑے اور باہر نکل گئی۔ جیا کا دل چاہا وہ چیخ چیخ کے روئے، لیکن اسے ضبط سے کام لینا تھا۔ گھر میں مہمان تھے اور اسے مزید اپنا تماشا نہیں لگوانا تھا۔ وہ دوبارہ تیزی سے ہاتھ چلانے لگی، لیکن وہ جتنی جلدی کر رہی تھی اتنا کام خراب ہو رہا تھا۔ کیا کر رہی ہو جیا؟ اکرام علی کی آواز پر اس نے چونک کر دیکھا، جبکہ وہ اس کا رویا ہوا چہرہ دیکھ کر پریشان ہو کر کچن کے اندر آ گئے تھے۔ کیا بات ہے جیا، طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ جی ابو، بس یہ کھانا نہیں بن رہا مجھ سے، کہتے ہوئے ایک بار پھر اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ بیٹا اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ شازیہ خود کرے گی، تم کیوں خود کو ہلکان کر رہی ہو؟ شازیہ باجی چھٹی پہ ہیں اور مجھ سے کوئی کام ٹھیک سے نہیں ہو رہا۔ کل میرا پیپر ہے اور اتنی زیادہ تیاری کرنے والی ہے، اس لیے دھیان بار بار ادھر جا رہا ہے۔ تو اس میں پریشانی والی کیا بات ہے؟ جاؤ تم جا کے پیپر کی تیاری کرو۔ لیکن ابو، آنٹی، وہ جھجک کے بولی، ان کو چھوڑو، میں ان سے خود بات کر لوں گا، تم جاؤ ریلیکس ہو کے اپنی تیاری کرو۔ ان کے کچھ کاٹنے پر وہ گہرا سانس لیتی اپنے کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ آپ آج جلدی آ گئے؟ زکیہ اکرام صاحب کو اس وقت دیکھ کے حیران ہوئی تھی۔ ہاں گھر کے پاس تھوڑا کام تھا، سوچا گھر بھی چکر لگا لو۔ وہ کوٹ اتارتے ہوئے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ ریحانہ آپا آئی ہیں؟ ہاں باہر ان سے مل کے آ رہا ہوں۔ وہ آنکھیں مسلتے ہوئے بولے، چلو اچھا ہے، آپ کے لیے چائے بنواؤں؟ کیونکہ پھر مجھے آپا کے ساتھ بازار کے لیے نکلنا ہے۔ نہیں ابھی ضرورت نہیں، کہہ کر وہ خاموش ہو کے انہیں دیکھنے لگے۔ زکیہ تمہیں پتہ بھی ہے جیا کے پیپرز ہو رہے ہیں، پھر بھی تم نے اسے کچن میں مصروف کر دیا ہے۔ زکیہ جو پرس میں کچھ تلاش کر رہی تھیں ہاتھ روک کر انہیں دیکھنے لگی۔ لگا دی آپ کی لاڈلی نے شکایت؟ اس نے کوئی شکایت نہیں کی، وہ ماتھے پر بل ڈال کے بولے۔ اندھا نہیں ہوں میں، تمہارا کیا برتاؤ ہے اس کے ساتھ نظر آتا ہے مجھے، نوکر نہیں ہے وہ اس گھر کی۔ تو میں نے کب کہا وہ نوکر ہے؟ اگر گھر کا کام کرتی ہے تو نوکر ہو گئی، میں جو کچن سنبھالتی ہوں تو نوکر بن گئی ہوں، یا عائشہ کام کرتی ہے تو وہ نوکرانی ہو گئی؟ عائشہ کرتی کب ہے کام؟ مجھے تو کبھی نظر نہیں آیا۔ وہ الٹا ان سے پوچھنے لگے، آپ کو ہمیشہ اپنی اولاد ہی بری لگتی ہے، پہلے فیض اب عائشہ کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ بات کو الٹا رخ مت دو زکیہ، جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دو۔ آپا آئی ہیں اسلام آباد سے، ان کے ساتھ بازار جا رہی تھی، عائشہ نے بھی ساتھ جانا تھا۔ شازیہ آج چھٹی پر ہے، اس لیے اس سے کہا کھانا بنا لے۔ اب مجھے کیا پتہ تھا اسے اتنی مصیبت پڑ جائے گی، لڑکی ذات ہے، کل کو اس کی شادی بھی کرنی ہے، پھر جب اسے کچھ نہیں آئے گا تو بھی آپ مجھے طعنہ دیں گے کہ کچھ سکھایا نہیں۔ توبہ، بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں۔ وہ غصے سے بیگ کی زپ بند کر کے کھڑی ہو گئی۔ اب میں کچھ نہیں کہوں گی، اپنی لاڈلی کو خود سنبھال لیں۔ زکیہ بات کو بڑھاؤ مت۔
میرا مطلب یہ نہیں تھا کہ تم اسے اگنور کر دو، بس اس سے محبت اور شفقت کے ساتھ پیش آؤ۔ وہ یتیم بچی ہے، اسے ہمارے پیار اور ہمدردی کی ضرورت ہے۔ اس پیار اور ہمدردی کے لیے آپ کافی ہیں، کہہ کر وہ نکل گئیں، جبکہ وہ افسوس سے سر ہلا کے رہ گئے۔ وہ واپس آئیں تو عائشہ ان کے انتظار میں لان میں ہی ٹہل رہی تھی۔ خیر ہے نا؟ اس کا انداز ہی ایسا تھا کہ انہیں پوچھنا پڑا، امی آج اگر کچھ بنانا نہیں تھا تو مجھے بتا کے جاتی، میں کچھ آرڈر کر دیتی۔ اب فیض بھائی اور حسان بھائی دونوں بھوکے بیٹھے ہیں۔ حسان بھائی تو چلو برداشت کر لیتے ہیں، فیض بھائی کا پتہ ہے نا آپ کو، غصے میں بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں، اتنا غصہ کر رہے تھے، اسی لیے میں باہر آ گئی۔ عائشہ بیٹا تم لڑکی ہو، اگر کچھ نہیں بنا تھا تو تم خود بنا رہی تھی، اس میں کیا مشکل تھا؟ ذکیہ کے بجائے ریحانہ نے جواب دیا تو عائشہ ہڑبڑا کر ماں کو دیکھنے لگی۔ اس کو چھوڑیں آپا۔ ذکیہ نے ریحانہ کا دھیان وہاں سے ہٹایا۔ جب میں جیا سے کہہ کے گئی تھی کھانا بنا لے تو پھر اس نے بنایا کیوں نہیں؟ یہ مجھے نہیں پتا، آپ کے جاتے ہی وہ کمرے میں گھس گئی تھی۔ بہانہ بھی ہے اس کے پاس کہ کل اس کا پیپر ہے۔ اس لڑکی نے تو میرا جینا حرام کر دیا ہے۔ وہ غصے سے اندر بڑھی تھی۔ آپا آپ بیٹھے، میں آتی ہوں، کہہ کر وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھی جہاں سے فیض اتر رہا تھا۔ امی اگر آپ کو شاپنگ پر جانے کا اتنا شوق ہوتا ہے تو کچھ بنا کے جایا کریں، اس نکمی کے سر سارا گھر چھوڑ جاتی ہیں جس کو انڈا تک ابالنا نہیں آتا۔ آہستہ بولو، چیخ کیوں رہے ہو؟ انہوں نے گھرکنے کے انداز میں اسے گھور کر پیچھے صوفے پر بیٹھی بہن کو دیکھا۔ غلط کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ اب بھی ناراضگی سے بولا۔ پاگل کیوں ہو رہے ہو؟ بنا دیتی ہوں کچھ۔ مہربانی آپ کی، رہنے دیں، اب میں باہر جا کے کچھ کھا لوں گا۔ ارے فیض، وہ اسے پکارتی رہ گئیں لیکن وہ غصے میں باہر نکل گیا تھا۔ ان کا غصہ مزید بڑھ گیا تھا۔ انہوں نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھولا۔ وہ جو بہت انہماک سے پڑھ رہی تھی چونک کر دروازے کو دیکھنے لگی اور ذکیہ کو دیکھ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے تم سے کچھ کہا تھا۔ وہ نہایت سنجیدگی سے اس کے سامنے جا کے کھڑی ہو گئی۔ جی آنٹی، وہ پریشانی سے نہ سمجھنے والے انداز میں انہیں دیکھنے لگی۔ کچھ پوچھ رہی ہوں تم سے، کھانا بنانے کو کہا تھا تم سے، پھر کیوں نہیں بنا؟ تمہاری اتنی جرت ہو گئی کہ تم میری حکم عدولی کرو؟ آنٹی میں نے آدھی ہنڈیا بنا لی تھی لیکن عائشہ نے اس میں پانی ڈال کے خراب کر دیا تو ابو نے کہا وہ باہر سے آرڈر کر دیں گے، اس لیے میں نے زوردار تھپڑ کی وجہ سے اس کی بات ادھوری رہ گئی تھی۔ وہ اپنے گال پر ہاتھ رکھ کر ان کا منہ دیکھنے لگی۔ خبردار، آئندہ میری بیٹی کا نام لیا، ایک تو غلطی کرتی ہو اوپر سے میری بیٹی کو بدنام کرتی ہو۔ شاید اب تک اس گھر میں اپنی حیثیت کا اندازہ نہیں ہوا۔ یہ گھر میرا ہے، عائشہ کا ہے، وہ تمہیں حکم دے سکتی ہے لیکن تم نہیں۔ آئندہ اگر اس سے اس لہجے میں بات کی یا عائشہ اور میرے میں کسی بھی قسم کی شکایت اکرام صاحب سے کی تو تمہارا وہ حشر کروں گی کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ انگلی اٹھا کر دھمکی دینے والے انداز میں بولی۔ اس کا بایاں گال بری طرح سے جل رہا تھا اور آنکھوں میں اس سے زیادہ جلن ہو رہی تھی۔ اسے اپنی حیثیت کا اندازہ تھا لیکن پتہ نہیں پھر بھی ہر بار ہر کوئی نئے انداز سے اسے اس کی حیثیت کا اندازہ کروا جاتا تھا۔ پھر اس سے پڑھا ہی نہیں گیا اور ساری رات اس نے روتے گزار دی تھی۔ اس کی آنکھیں بری طرح سوجی ہوئی تھیں۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اکرام صاحب اسے دیکھیں۔ وہ سب کے اٹھنے سے پہلے کالج کے لیے نکل گئی تھی۔ وہ سیدھی کینٹین گئی تھی۔ بسکٹ اور چائے پی کر اس کے حواس کچھ بحال ہوئے تھے۔ توبہ ہے یار، سارا کالج چھان مارا اور تم یہاں چائے سے لطف اندوز ہو رہی ہو۔ عمیرہ تیزی سے بولتی ہوئی اس کے سامنے آ کے بیٹھ گئی اور اس پہ نظر پڑی تو بولی، طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ جیا نے سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ پھر کچھ ہوا ہے؟ عمیرہ نے سنجیدگی سے اس کی آنکھیں دیکھیں۔ جیا نے جواب دینے کی بجائے کلائی پر بندھی گھڑی کی طرف دیکھا۔ پیپر شروع ہونے والا ہے، ابھی چلو، اس بارے میں بعد میں بات کرتے ہیں۔ عمیرہ نے ایک نظر اسے دیکھا، گہرا سانس لے کے کھڑی ہو گئی۔ پیپر ختم ہوتے ہی عمیرہ اسے زبردستی کھینچ کر کینٹین لے آئی تھی۔ سموسوں اور کوک کا آرڈر دے کر وہ جیا کو دیکھنے لگی۔ اب بتاؤ کیا ہوا ہے؟ ہونا کیا ہے؟ وہی جو ہر بار ہوتا ہے۔ وہ ٹیبل پر رکھے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو دیکھتے ہوئے بولی، اس دفعہ کیا بہانہ بنایا گیا ہے؟ کھانا نہیں بنایا، کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ حد ہوتی ہے یار۔ عمیرہ نے غصے سے اسے دیکھا۔ تم سے جواب کیوں نہیں دیا جاتا؟ نہیں دے سکتی، یتیم ہوں نا۔ یہ تو ابو کی بہت مہربانی ہے کہ انہوں نے مجھے پیار، عزت اور چھت دی، لیکن باقی سب کا رویہ میرے ساتھ اتنا خراب ہے کہ ان کی بے عزتی ابو کے احسان پر بھاری پڑنے لگتی ہے۔ میں ہر طرح سے ہر ایک کو خوش رکھنے کی کوشش کرتی ہوں لیکن پھر بھی سب کو شکایت رہتی ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا میں ایسا کیا کروں کہ آنٹی مجھ سے خوش ہو جائیں۔ وہ تو مجھے لگتا ہے تمہاری زندگی میں ممکن نہیں، پھر میں مر ہی جاؤں تو اچھا ہے۔ وہ ایک دم دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کے رونے لگی تو عمیرہ نے بے ساختہ اٹھ کر اسے بازو کے حلقے میں لے لیا۔
پاگل ہو جیا، تم تو اتنی بہادر ہو۔ نہیں ہوں میں بہادر، وہ اسی طرح منہ چھپائے بولی۔ حوصلہ کرو یار، یہ کوئی پہلی بار تو نہیں ہوا۔ عمیرہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس کو کن الفاظ میں تسلی دے۔ جیا یار بس کرو، دیکھو ارد گرد کی لڑکیاں بھی اب تمہیں دیکھ رہی ہیں۔ جیا نے اتنی مشکل سے خود پہ کنٹرول کیا تھا۔ تم چلو میرے ساتھ میرے گھر۔ گیٹ کے قریب پہنچنے پر عمیرہ نے اس سے کہا، تھینک یو عمیرہ، میں جانتی ہوں تمہیں میری فکر ہے۔ کیا کروں یار، میں کوشش کرتی ہوں سب اگنور کر دوں، لیکن بعض دفعہ اگنور کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور بار بار یوں رو کر تمہیں پریشان کر کے بھی مجھے شرمندگی ہوتی ہے۔ اچھا اب زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں، میں کوئی غیر نہیں، تمہاری دوست ہوں، بلکہ تمہاری بہن ہوں۔ عمیرہ نے پیار سے اس کا منہ چومتے ہوئے کہا، تم چلو میرے ساتھ۔ آج نہیں پھر کبھی، ابھی میں اتنی تھکی ہوئی ہوں، بس سونے کو دل کر رہا ہے۔ تبھی گاڑی اس کے قریب آ کے رکی تھی۔ دونوں نے چونک کر دیکھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر حسان کو دیکھ کر اس نے بے ساختہ گہرا سانس لیا تھا اور عمیرہ کو اللہ حافظ کہہ کے گاڑی کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ڈرائیو کرتے ہوئے حسان نے ایک نظر خاموش بیٹھی جیا پہ ڈالی۔ پیپر کیسا ہوا تمہارا؟ بس ٹھیک تھا۔ بس ٹھیک؟ کیا مطلب؟ تمہارا پیپر تو ہمیشہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ جی ہوتا ہے، لیکن اس دفعہ تیاری ٹھیک نہیں تھی۔ امی نے کچھ کہا ہے؟ نہیں۔ وہ اب گود میں رکھے بیگ کے اسٹرپس کو موڑنے لگی۔ مجھ سے چھپانے کی ضرورت نہیں، میں تمہیں بھی جانتا ہوں اور امی کو بھی۔ ضرور انہوں نے کوئی بڑا تماشا کیا ہوگا۔ جیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے جنہیں روکنے کے لیے وہ تیزی سے پلکیں جھپکنے لگی تھی۔ میں جتنی کوشش کرتی ہوں حسان بھائی، اتنا سب مجھ سے ناراض رہتے ہیں۔ میں نے کبھی کسی کام سے انکار نہیں کیا، بس پیپر کی ٹینشن میں کام نہیں ہو پا رہا تھا۔ ابو نے کہا کہ وہ کھانا آرڈر کر دیں گے، میں ریلیکس ہو کے چلی گئی۔ ابو شاید بھول گئے نہ، اور آنٹی کو لگا میں نے جان بوجھ کے ایسا کیا ہے۔ میں آنٹی اور عائشہ کی شکایتیں لگاتی ہوں، میں نے ایسا کبھی بھی نہیں کیا حسان بھائی۔ اب کی بار وہ رو پڑی تھی۔ حسان نے ایک نظر اسے دیکھا اور سائڈ پر گاڑی روک دی۔ جیا؟ وہ رخ موڑ کر اس کی طرف بیٹھ گیا۔ تمہیں یہ سب کہنے کی ضرورت نہیں، میں جانتا ہوں، لیکن مجھے افسوس اس بات پہ ہو رہا ہے کہ تم نے سب جانتے ہوئے بھی امی کی باتوں کو دل پہ لے لیا۔ صبح ناشتہ کیے بغیر آ گئی، جانتی ہو پیچھے سے ابو کتنے پریشان ہو رہے تھے۔ میں نے جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا حسان بھائی، بس پیپر کی ٹینشن تھی۔ آپ جانتے ہیں نا، ڈاکٹر بننا میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے۔ میں ہر بات برداشت کر لیتی ہوں، بس جب بات میری اس خواہش پہ آتی ہے تو میں اس سے دستبردار ہونے کے خیال سے ہی ڈر جاتی ہوں۔ کل تو حد ہو گئی، آنٹی نے مجھ پہ ہاتھ بھی اٹھا لیا، اس وجہ سے میں اپسٹ تھی۔ بات کے اختتام پر اس نے گہرا سانس لے کے دونوں ہاتھوں سے چہرے کو صاف کیا، جبکہ حسان ہونٹ بھینچ کر اسے دیکھ رہا تھا۔ امی نے تم پہ ہاتھ اٹھایا؟ حسان کی بے حد سنجیدہ آواز کو جیا نے چونک کر دیکھا۔ پلیز حسان بھائی، آپ آنٹی سے کوئی بات نہیں کریں گے، انہیں آگے ہی لگتا ہے میں ابو سے ان کی شکایتیں کرتی ہوں۔ حسان نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی سے گاڑی سٹارٹ کر دی، جبکہ وہ سارا راستہ پریشان رہی۔ حسان کی کسی قسم کی باس پرس اس کی زندگی کو مزید اجیرن کر سکتی تھی۔ حسان بھائی، آپ آنٹی سے کوئی بات نہیں کریں گے؟ گاڑی سے اتر کر اس نے ایک بار پھر کہا تھا تو وہ سر ہلا کر آگے بڑھ گیا تھا۔ اسے سخت بھوک لگی تھی۔ وہ منہ ہاتھ دھو کر نیچے آئی تو سب ڈرائنگ روم میں جمع تھے، سوائے اکرام صاحب کے۔ وہ وہیں سے مڑنے لگی تھی، لیکن حسان نے اسے دیکھ لیا تھا اور آواز بھی دے ڈالی تھی۔ وہ جھجکتے ہوئے حسان کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ حسان نے اپنی پلیٹ میں چاول ڈالنے سے پہلے ڈش اس کی طرف بڑھائی تھی اور اسے جھجکتے دیکھ کر خود اس کی پلیٹ میں چاول نکالے تھے۔ ریحانہ نے معنی خیز نظروں سے زکیہ کو دیکھا تھا، جو قہر بار نظریں پہلے ہی جیا پہ گاڑے بیٹھی تھی۔ کھانا کیسا بنا ہے خالہ؟ عائشہ نے بڑے انداز سے ریحانہ سے پوچھا تھا۔ بہت اچھا بنا ہے، وہ بریانی کا چمچہ منہ میں ڈالتے ہوئے بولی۔ میں نے بنایا ہے، ورنہ کچھ لوگوں کو لگتا ہے ان کے سوا کوئی کھانا نہیں بنا سکتا۔ کھانا نہیں بنائیں گے تو لوگ بھوکے رہ جائیں گے۔ بریانی کھاتی جیا کا ہاتھ رک گیا تھا۔ حسان نے نظر اٹھا کے عائشہ کو دیکھا، ساتھ ہی نظر فیض پہ پڑ گئی، جس کے لبوں پر ہنسی دبی تھی۔ کس کی بات کر رہی ہو؟ حسان نے ذرا غصے سے پوچھا تو عائشہ نے گڑبڑا کر ماں کو دیکھا۔ کہنا کس کو ہے؟ ایک بات کر رہی ہے، عائشہ کی بجائے زکیہ نے جواب دیا تھا۔ یہ ایسے ہی ایک بات نہیں امی، ایک تو عائشہ نے غلطی کی، اوپر سے آپ اسے شے دے رہی ہیں۔ عائشہ کبھی کبھی کتنی ضد کرتی ہے، آپ سے بدتمیزی کر جاتی ہے، آپ نے کبھی اسے ڈانٹا بھی نہیں، ہاتھ اٹھانا تو بہت دور کی بات ہے۔ اور جیا، اسے بغیر کسی وجہ کے آپ نے تھپڑ دے مارا؟ زکیہ نے بے ساختہ بوکھلا کر اپنی بہن کو دیکھا۔ حد ہوتی ہے ہر بات کی، میرے گھر میں ہی پہلے میرا شوہر، اب میرا بیٹا مجھ سے وضاحت مانگ رہا ہے، میں کیا کرتی ہوں اور کیا نہیں۔ اب میں اس بات کی تمہیں صفائی دوں گی؟ امی، میں یہ نہیں کہہ رہا۔
तुम तो मुँह बंदी रखो हसान, तुम इस यतीम लड़की का मुकाबला मेरी बेटी से कर रहे हो। अम्मी प्लीज़, खौफ खुदा भी कोई चीज़ होती है। जिया को 5 साल हो गए हमारे साथ रहते हुए। अब्बू इसे बेटी बना के लाए हैं, वो भी हमारे घर की एक फ़र्द है, बिल्कुल आयशा की तरह। इसके लिए बेहतर होगा आप इसे इंसानों वाला सलूक करें। कहकर वो खड़ा हो गया और दीवार पर लटकी बाइक की चाबियां उठा के बाहर निकल गया। अपनी सुबकी पर ज़किया का चेहरा सुर्ख हो गया था। ज़किया, वैसे तुम्हें हाथ नहीं उठाना चाहिए था। रेहाना के कहने पर उनका इश्ताल और बढ़ गया, लेकिन उन्होंने कुछ कहने से गुरेज किया था। फैज़ ने उनका चेहरा देखा तो प्लेट खिसका के खड़ा हो गया। छोड़े ना अम्मी, आप क्यों दिल बुरा करती हैं? हसान का तो पता है ना, है ही अब्बू का चमचा। चलें आप खाना खाएं। वो उनका सर चूम कर बोला तो ज़किया मुस्कुरा दी थी। मैं सरमत की तरफ जा रहा हूँ, थोड़ा लेट आऊँगा। उसके जाने के बाद रेहाना ने गौर से बहन को देखा। हसान कुछ ज़्यादा ही तरफदारी नहीं करता इस लड़की की। शुरू से ही आपा, इकराम और हसान दोनों को ये लड़की दुनिया की मज़लूम तरीन हस्ती महसूस होती है, और मैं जाबिर तरीन, और वो भी पता नहीं कैसे कैसे मज़लूमियत के रोने रोती है कि बाप बेटा मेरे मुकाबिल आके खड़े हो जाते हैं। इकराम की हद तक तो ठीक है, लेकिन हसान की ये तरफदारी तो कोई और ही कहानी सुना रही है। मतलब? ज़किया के साथ आयशा भी चौंक कर उन्हें देखने लगी। कमाल करती हो ज़किया, मुझे चंद दिनों में साफ नज़र आ रहा है और तुम्हें इतने सालों साथ रहकर अंदाज़ा नहीं हुआ। ये तरफदारी बेवजह नहीं। हसान लड़का है, जवान है, और जिया खूबसूरत बहुत है। सगी बहन तो उसकी है नहीं। पॉइंट में दम तो था। ज़किया कितनी देर कुछ बोल ही नहीं सकी। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। तो बेहतर है अभी कुछ कर लो, इससे पहले बात तुम्हारे हाथ से निकल जाए। और हाँ, फैज़ पर भी नज़र रखो। और वो जो हसान के बारे में सोच रही थी, चौंक कर उन्हें देखने लगी। फैज़ क्यों? फैज़ भी लड़का है। ज़किया का सर बेसाख्ता नफ़ी में घूमा। नहीं आपा, फैज़ के पसंद करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो तो इस लड़की की शक्ल भी देखने का रवादार नहीं, कजा के उससे मोहब्बत की पतंगें बढ़ाता फिरे। उनके लहजे में फैज़ के लिए यकीन था, जिसे समझकर रेहाना ने सर हिलाकर पानी का ग्लास लबों से लगा लिया था। रेहाना आपा की बातों ने उनकी नींद उड़ा दी थी। वो बाजू सर पर रखे मुसलसल छत को घूर रही थी। इकराम अली ने किताब से नज़र हटा के उन्हें देखा और किताब बंद कर दी। क्या बात है ज़किया, बड़ी गहरी सोच में लगती हो, कोई मसला है क्या? उन्होंने नज़रें घुमा कर उन्हें देखा और अपनी तरफ मतवज्जा देखकर उठ के बैठ गईं। मसला तो कोई नहीं, बस सोच रही थी कि हसान की शादी कर दूँ। क्या? वो जो किसी मसले के बारे में सुनने के मुंतज़िर थे, ऐसी बेतुकी बात सुन के पहले हैरान हुए और फिर बड़े बेसाख्ता अंदाज में हंस पड़े। इसमें हंसने वाली क्या बात है? वो बुरा मानते हुए बोली। इस साल का सबसे बड़ा लतीफ़ा है ये। क्यों? हसान की शादी नहीं करनी आपने? करनी है, क्यों नहीं करनी, लेकिन अभी उसकी उम्र ही क्या है। क्यों? पढ़ाई वो मुकम्मल कर चुका है, आपके साथ फैक्ट्री संभाल रहा है। बेगम, जुम्मा 8 दिन हुए हैं उसे फैक्ट्री जाते। मैं इतनी छोटी उम्र में उसे इतनी जिम्मेदारियों में नहीं डालना चाहता। उन्होंने मुस्कुरा कर यूं गर्दन को झटका दिया जैसे कोई इंसान बचकाना बात सुनकर इजहार करता है। हाँ, चाहे इतनी देर में लड़का हाथ से निकल जाए। उन्होंने चौंक कर ज़किया को देखा। क्या मतलब, कुछ हुआ है? हसान ने कुछ कहा है? हसान ने कुछ कहा नहीं, लेकिन मुझे लगता है उसकी शादी कर देनी चाहिए। अब की बार इकराम अली ने कोई जवाब नहीं दिया था। उनको दोबारा किताब खोलता देखकर उन्हें फिर बोलना पड़ा। अगर हसान किसी को पसंद करता हो तो आप मान जाएंगे? इकराम अली ने अबरू उचका के उन्हें देखा। कोई तो बात है ज़किया बेगम, जो यूं घुमा घुमा के बातें कर रही हो। मैं क्या पूछ रही हूँ वो बताएं। हाँ, इसमें कोई हर्ज नहीं, ज़िंदगी उसने गुजारनी है जिसमें वो खुश, उसमें हम खुश। ज़किया ने दांत पर दांत जमा कर खुद को कुछ कहने से रोका था। औलाद पर माँ बाप का भी हक होता है। मेरी ख्वाहिश है अपने बेटों के लिए लड़कियाँ मैं खुद तलाश करूँ। तो किसने मना किया है तुम्हें? तो ठीक है, मैं कल से ही हसान के लिए लड़की ढूंढना शुरू करती हूँ। कहने के साथ उन्होंने गौर से अपने शौहर का चेहरा देखा जो बेतासुर था। एक और बात भी करनी है। हाँ बोलो। उन्होंने गहरा सांस लेके किताब ही बंद कर दी। आपा अपने बेटे मुदस्सिर के लिए आयशा का रिश्ता मांग रही थी। देखो ज़किया, मेरी समझ में नहीं आ रहा ये आज तुम्हें अपनी औलाद की शादियों की फिक्र क्यों लग गई है। आयशा भी FSC में है अभी, कम अज़ कम उसे ग्रेजुएशन तो कंप्लीट करनी चाहिए। और आपा को बता दो, 2-3 साल से पहले वो ऐसा सोचें भी मत। उनका अंदाज़ दो टोक था। ठीक है, रस्म नहीं करते, लेकिन रजामंदी तो दे सकती हूँ। नहीं, अभी नहीं, पहले मैं खुद छानबीन कराऊँगा। कमाल करते हैं आप, वो मेरा सगा भांजा है। आपा क्यों मेरे साथ धोखा करने लगी?
بات تمہاری آپا اور بھانجے کی نہیں، بات میری تسلی کی ہے۔ اب کی بار انہوں نے کہہ کر کروٹ بدل لی اور سائڈ لیمپ بھی آف کر دیا، اور مزید بات کرنے کا ارادہ لیے زکیہ صرف بڑبڑا کے رہ گئی۔ صبح سے شام ہو گئی تھی، لیکن آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ زندگی کا ایک ہی خواب تھا، وہ بھی ٹوٹ گیا تھا، اور ویسے تو کام کے لیے اسے ہر پل آوازیں پڑتی تھیں، لیکن آج کسی نے اسے ایک دفعہ بھی نہیں بلایا تھا، اور نیچے سے آتی فیض اور عائشہ کے کہکہوں کی آواز اس کے اعصاب پر ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی تو دروازہ کھولا گیا تھا۔ اس نے سامنے دیکھا اور حسان کو دیکھ کر اس کے آنسوؤں میں روانی آ گئی تھی۔ وہ رائٹنگ ٹیبل کے قریب رکھی کرسی گھسیٹ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا میں کن لفظوں میں تمہیں تسلی دوں، کیونکہ میری باتیں تمہاری تکلیف کا مداوع نہیں کر سکتی، لیکن میں پھر بھی یہی کہوں گا، رونا کسی مسئلے کا حل نہیں، اور تم تو بہت بہادر ہو۔ اب کی بار جیا نے نظریں اٹھا کے اسے دیکھا۔ حسان بھائی، میں بالکل بہادر نہیں۔ آپ کو کیوں لگتا ہے میں بہادر ہوں؟ میں نہ اپنے لیے کچھ کر سکی اور نہ میں کسی کو کوئی خوشی دے سکتی ہوں۔ ہر کوئی مجھ سے جان چھڑانا چاہتا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کیوں ہوں میں اپنے ماں باپ کے ساتھ؟ میں کیوں نہیں مر گئی؟ وہ اب اور شدت سے رونے لگی۔ کیسی فضول باتیں کر رہی ہو جیا، ایسے نہیں بولتے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ناراض ہیں مجھ سے، اس لیے تو میری ہر خواہش کو رد کر دیتے ہیں، ہر خوشی مجھ سے چھین لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ناراض نہیں جیا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، کبھی لے کر اور کبھی دے کر۔ تم جانے والی چیزوں کی فکر کر کے خود کو دکھی کر رہی ہو۔ ان نعمتوں کا شکر ادا کیوں نہیں کرتی جو تمہارے پاس ہیں؟ تمہاری صحت، تمہاری ذہانت، تمہارا اچھا کردار۔ لیکن یہ چیزیں مجھے کوئی فائدہ نہیں دیتی حسان بھائی۔ میں جو زندگی گزار رہی ہوں مجھے نہیں پسند۔ اس گھر میں کیوں رہنے پہ مجبور ہوں، جہاں مجھے حقارت سے دیکھا جاتا ہے، ذلیل کیا جاتا ہے۔ اگر یہی خواب میڈیکل میں جانے کا عائشہ کا ہوتا تو آنٹی ایسے کرتی جیسے میرے ساتھ کیا؟ کیا فیض بھائی ایسے اسے تنگ کرتے جیسے مجھے کرتے ہیں؟ میں اگر آج میڈیکل میں نہیں جا سکی تو اس کی وجہ فیض بھائی اور آنٹی ہیں۔ وہ مجھے اتنا تنگ کرتے تھے کہ میں پڑھ نہیں پاتی تھی۔ آپ ان باتوں پر مجھے شکر ادا کرنے کو کہہ رہے ہیں؟ اس نے بڑے افسوس اور دکھ سے حسان کو دیکھا۔ جیا، مجھے پتہ ہے امی اور فیض تمہیں تنگ کرتے ہیں، لیکن کیا ابو تم سے پیار نہیں کرتے؟ کیا تمہیں میرے خلوص پہ کوئی شک ہے؟ مجھے نہیں پتہ اللہ تعالیٰ کی اس میں کیا مصلحت ہے جو وہ تمہیں یہاں لے کر آئے، لیکن جہاں تک یتیم اور بے گھر ہونے کی بات ہے، کتنے یتیم دیکھے ہیں جن کو سہارا ملتا ہے؟ تم نے ابھی دنیا نہیں دیکھی، کتنی خطرناک ہے۔ ایک گھر کتنا مضبوط سہارا ہے جو ہر گرم، سرد اور بری نظروں سے محفوظ رکھتا ہے۔ ابو نے کبھی تمہاری حق تلفی نہیں کی، بلکہ تمہیں ہمیشہ سب سے زیادہ پیار کیا ہے، اور تم جانتی ہو فیض کو بھی یہی مسئلہ ہے کہ ابو اس سے زیادہ تمہیں پیار کرتے ہیں۔ تمہیں امی اور فیض کا رویہ نظر آتا ہے، میرا اور ابو کا رویہ نظر نہیں آتا۔ جیا نے نظروں کے ساتھ ساتھ سر بھی جھکا لیا تھا۔ اس نے پتہ نہیں جذبات میں کیا کچھ بول دیا تھا۔ سوری حسان بھائی، میں پتہ نہیں کیا بول گئی ہوں۔ وہ کنفیوز ہو کر بولی تو حسان مسکرا دیا تھا۔ نہیں، مجھے برا نہیں لگا، میں سمجھ سکتا ہوں تم اس وقت تکلیف میں ہو اور انسان اپنوں سے ہی گلہ کرتا ہے۔ مجھے یہ اچھا لگا تم نے مجھے کچھ سمجھا۔ نہیں حسان بھائی، اس دنیا میں ابو اور آپ کے علاوہ میرا ہے ہی کون؟ پاگل سب تمہارے ہیں، امی، عائشہ، فیض، بس انہیں تھوڑا ٹائم دو، سب ٹھیک ہو جائیں گے۔ اسے یقین نہیں تھا، لیکن وہ حسان کو مزید ہرٹ نہیں کرنا چاہتی تھی، سو خاموش رہی۔ چلو اٹھو، تمہیں عمیرہ کی طرف چھوڑ آتا ہوں۔ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ بات کرنے سے بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ تمہاری بیسٹ فرینڈ ہے، تم اس کے ساتھ دل کھول کر بھڑاس نکال سکتی ہو۔ امی، فیض، میرے بارے میں، سب کے بارے میں دل کھول کے برائیاں کر سکتی ہو۔ حسان بھائی، آپ مجھے ایسا سمجھتے ہیں؟ وہ روحان سی ہو کے بولی۔ مذاق کر رہا تھا یار، کہو تو ابو کو فون کر کے بلا لوں؟ نہیں، وہ پریشان ہوں گے، اور کل جب وہ آئیں گے تو ان کا دل بھی برا ہوگا۔ نہیں ہوگا، وہ تمہیں خوش دیکھنا چاہتے ہیں، اور دنیا ختم نہیں ہو گئی، تم دوبارہ پیپرز دے سکتی ہو۔ نہیں، اب مجھ سے نہیں ہوگا، وہ نفی میں سر ہلا کے بولی۔ تو کوئی بات نہیں، BSc میں ایڈمیشن لے لو، سوچنا یہی اللہ کی مرضی تھی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا تو وہ کھڑا ہو گیا تھا۔ میں باہر ویٹ کر رہا ہوں، تیار ہو کے آ جاؤ، شاباش۔ وہ اس کا سر تھپ تھپا کر نکل گیا تھا۔ وہ نیچے آئی تو حسان لاؤنج میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ امی، میں جیا کو چھوڑنے اس کی دوست کے گھر جا رہا ہوں۔ جانے سے پہلے اس نے ٹی وی دیکھتی زکیہ کو اطلاع دی تھی۔ کیوں؟ وہ سر گھما کے اسے دیکھنے لگی۔ مٹھائی دینے جا رہی ہوگی۔ عائشہ نے بمشکل اپنی ہنسی روک کر اپنی بات مکمل کی تھی۔ صحیح کہا، فیوچر کی ڈاکٹر جیا۔
اب کی بار فیض نے بھی حصہ لیا۔ آنسو روکنے کے چکر میں جیا کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ تم لوگوں کی بکواس نہیں بند ہوتی؟ حسان نے غصے سے دونوں کو دیکھا جو آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو پتہ نہیں کیا اشارے کر رہے تھے۔ چلو جیا، حسان کے کہنے پر وہ تیزی سے باہر نکلی۔ ان کو دفع کرو، یہ دونوں ایسے ہی فضول بولتے ہیں، تم اپنا موڈ نہ خراب کرو۔ حسان بیچارہ اس کو تسلیاں دے دے کے پریشان ہو گیا تھا۔ وہ بہت کم عمیرہ کے گھر آتی تھی اور آج تو آئی بھی بغیر اطلاع کی تھی تو حیران ہونا تو بنتا تھا۔ عمیرہ کی امی نے تو باقاعدہ حیرت کا اظہار بھی کر دیا تھا۔ عمیرہ کی پھپھو بھی وہاں موجود تھیں جنہوں نے اس کا سر سے پیر تک جائزہ لیا تھا اور ان کی نظریں اتنی عجیب تھیں کہ وہ وہاں سے فرار کی راہیں ڈھونڈنے لگی تھی۔ تبھی اندر داخل ہوتی عمیرہ کو دیکھ کر اس نے سکون کا سانس لیا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر خوش ہوئی تھی۔ وہ فارمیلٹی میں وہاں بیٹھ گئی تھی، تبھی عمیرہ کی پھپھو نے انٹرویو کے نام پر اس سے عجیب و غریب سوال کرنے شروع کر دیے تھے۔ چلو جیا، میرے روم میں چلتے ہیں۔ وہ فوراً سے بیشتر اٹھ کر اس کے ساتھ آئی تھی۔ میں بتا نہیں سکتی جیا، تمہیں یہاں دیکھ کر مجھے کتنی خوشی ہو رہی ہے۔ اور وہ جو باہر بڑے ضبط کا مظاہرہ کر رہی تھی، اندر آتے ہی اس کا ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا تھا۔ وہ عمیرہ کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ کیا ہوا جیا، خیریت تو ہے؟ کیوں ایسے رو رہی ہو؟ وہ اس کے اتنی بری طرح رونے سے پریشان ہو گئی تھی۔ اس نے بمشکل اسے خود سے الگ کیا۔ ٹھہرو، میں تمہارے لیے پانی لاتی ہوں۔ نہیں، جیا نے اس کا ہاتھ پکڑ کے روک لیا۔ پھر بتاؤ کیا ہوا ہے؟ میں ڈاکٹر نہیں بن سکتی کیونکہ میں انٹری ٹیسٹ میں فیل ہو گئی ہوں۔ عمیرہ کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، حتیٰ کہ جیا کو آنکھیں صاف کر کے اسے دیکھنا پڑا۔ تم تو ایسے رو رہی ہو جیسے کوئی قیامت آ گئی ہو۔ عمیرہ، جیا نے بڑے دکھ سے اسے دیکھا۔ تم جانتی ہو ڈاکٹر بننا میری کتنی بڑی خواہش تھی؟ جانتی ہوں، لیکن رونے سے تم کچھ بدل نہیں سکتی ہو، صرف خود کو تکلیف دے رہی ہو۔ وہ اس کا ہاتھ سہلاتے ہوئے بولی۔ میں نے کتنی محنت کی تھی لیکن سب ضائع ہو گئی، اور جانتی ہو کس کی وجہ سے؟ فیض بھائی اور آنٹی کی وجہ سے۔ وہ جان بوجھ کر کچھ ایسا کرتے تھے کہ میں پڑھ نہ سکوں۔ یاد آنے پر وہ پھر رونے لگی تھی۔ اچھا یار، رو رو کر خود کو ہلکان نہ کرو۔ مجھے دیکھو، بمشکل پاس ہوئی ہوں، سب گھر والے میرا مذاق اڑا رہے ہیں، لیکن میں ذرا بھی ساتھ نہیں ہوئی بلکہ انجوائے کر رہی ہوں۔ اور تم اتنی بریلینٹ اسٹوڈنٹ ہو پھر بھی ایسے رو رہی ہو جیسے دنیا انٹری ٹیسٹ پہ ختم ہو گئی ہو۔ میں اب پڑھنا ہی نہیں چاہتی۔ وہ آنسو صاف کرتے ہوئے فیصلہ کن انداز میں بولی۔ پاگلوں جیسی بات نہ کرو جیا، عمیرہ اپنے ناراضگی سے بولی۔ تو کیا کروں پھر؟ وہ لوگ مجھے پڑھنے نہیں دیں گے۔ تو انکل سے کہو تمہیں ہاسٹل میں بھیج دیں۔ ہاسٹل میں اکیلی؟ وہ پریشان ہو کے بولی۔ کیوں، لوگ اکیلے نہیں رہتے؟ جن کھا جائیں گے تمہیں؟ اب کی بار جیا نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ منہ دھو کے اپنا حلیہ درست کرو، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاتی ہوں۔ اس کے جانے کے بعد اس نے گہرا سانس لے کے خود کو پرسکون کیا۔ منہ دھو کر باہر نکلی تو آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے بے ساختہ ہیئر برش اٹھا لیا تھا۔ کیا پکا ہے یار؟ کل سے کچھ نہیں کھایا، اب تو سخت بھوک لگ رہی ہے۔ تبھی دروازہ کھول کر کوئی تیزی سے اندر آیا تھا۔ اس نے کھلے بالوں کو تیزی سے برش کیا اور سمیٹ کر جیسے ہی سیدھی ہوئی، سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر اس نے بے ساختہ خود پر لیا دوپٹہ مزید صحیح کیا۔ سوری، میں عمیرہ سمجھ کے اندر آیا تھا۔ آنے والا وضاحت تو دے رہا تھا لیکن نظریں اس پر سے ہٹانے کو تیار نہیں تھا۔ تبھی ٹرالی گھسیٹتی ہوئی عمیرہ اندر آئی تھی اور اسے دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ کامران بھائی، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں تم سے چارجر لینے آیا تھا، مجھے نہیں پتہ تھا تمہارے کمرے میں کوئی اور بھی ہے۔ عمیرہ ٹرالی بیڈ کے پاس رکھ کر ڈریسنگ کی طرف آئی، دراز سے چارجر نکال کے اسے تھمایا۔ تھینکس کزن، لیکن تعارف تو کروایا نہیں تم نے۔ یہ میری دوست ہے۔ یہ کیسا تعارف ہے؟ کامران نے مسکرا کے اسے دیکھا۔ اور کیسے کرواتے ہیں تعارف؟ عمیرہ نے اب کمر پہ ہاتھ ٹکا کے اسے گھورا۔ ایسے۔ اس نے گلا کھنکھاڑ کر جیا کو دیکھا۔ میرا نام کامران ہے، میں عمیرہ کا پھپھوزاد ہوں، پیشے سے ڈاکٹر ہوں اور ابھی تک سنگل ہوں، 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہوں۔ اور آپ؟ وہ اب جیا سے پوچھ رہا تھا اور جیا پہلے ہی اس کے یوں دیکھنے اور کھڑے ہونے پر جزبز ہو رہی تھی۔ اس نے اکتا کر عمیرہ کو دیکھا۔ یہ میری دوست ہے، بس اتنا ہی تعارف ہے، اب آپ جائیں، ہمیں ضروری باتیں کرنی ہیں۔ کہنے کے ساتھ اس نے دھکیل کر اسے باہر نکالا تھا اور دروازہ بھی لاک کر دیا تھا، جبکہ وہ ارے ارے ہی کہتا رہ گیا۔ یہ پھپھو اور ان کی اولاد ایسے ہی چپکو ہیں، تم اگنور کرو اور ریلیکس ہو کے کھانا شروع کرو، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ عمیرہ نے کہنے کے ساتھ ہی اس کی پلیٹ میں سالن بھی ڈال دیا۔ بس کرو بیٹا، اب مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔
اکرام علی نے اپنے کندھے سے لگا اس کا سر تھپتھپا کر کہا، جو کب سے ان کے ساتھ لگی رو رہی تھی۔ ابو آئی ایم سوری، میں آپ کی خواہش پوری نہیں کر سکی۔ نہیں بیٹا، میں جانتا ہوں تم نے بہت محنت کی ہے، تمہارا قصور نہیں ہے، وہ اس کا سر تھپتھپاتے ہوئے بولے۔ میں اب مزید نہیں پڑھنا چاہتی، وہ ان سے الگ ہو کر چہرہ صاف کر کے بولی، تو اکرام علی کے ساتھ سامنے کاؤچ پہ بیٹھے حسان نے بھی اسے چونک کر دیکھا۔ یہ کیا بات ہوئی جیا؟ ہار جیت تو زندگی کا حصہ ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا انسان ہمت ہار کے بیٹھ جائے۔ ایک ٹھوکر نہیں ابو، ٹھوکروں کی زد میں ہے میری زندگی، میں اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ اتنا سمجھانے کے بعد بھی جیا تم وہی مایوسی کی باتیں کر رہی ہو، حسان نے افسوس سے اسے دیکھ کے کہا۔ تو میں یہ سمجھوں کہ تمہیں ابو پر اعتبار نہیں رہا؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ نہیں ابو، ایسا نہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا میں آگے پڑھ سکوں گی۔ تو کیا کرو گی؟ جاہل رہو گی؟ اس کے رکے آنسو پھر بہہ نکلے تو انہوں نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ میری خواہش ہے میری جیا کے پاس ڈگری ہو، وہ خود اپنے پیروں پہ کھڑی ہو۔ ابو، یہاں مجھے کوئی پڑھنے نہیں دے گا، آپ مجھے ہاسٹل بھیج دیں۔ اکرام علی نے گہرا سانس لے کے اسے خود سے الگ کیا۔ تم مجھے بار بار یہ احساس کیوں دلا رہی ہو جیا کہ میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا، تمہیں کوئی خوشی نہیں دے سکتا؟ میں نے آج تک تم میں اور عائشہ میں کبھی کوئی فرق کیا ہو تو بتاؤ۔ ابو ایسا نہیں ہے، وہ پریشان ہو کے بولی۔ پھر تم نے ہاسٹل کا ذکر کیوں کیا؟ میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ میری بیٹی اکیلی رہے، چاہے پھر وہ تم ہو یا عائشہ۔ باہر کی دنیا کتنی ظالم ہے تمہیں اس کا اندازہ نہیں، اور اگر تم ہاسٹل میں رہو گی تو میں یہاں کیسے سکون سے رہوں گا؟ ان کا روحان سا لہجہ محسوس کر کے اس نے ان کا ہاتھ چوما تھا۔ ابو، آپ میرے لیے دنیا میں سب سے بڑھ کے ہیں، میرے اپنے بابا بھی زندہ ہوتے تو شاید اتنا نہ کرتے جتنا آپ نے میرے لیے کیا ہے۔ میں کبھی بھی آپ کو تکلیف دینے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں ہاسٹل کا اس لیے کہہ رہی تھی کہ میری وجہ سے سب کو جو پرابلم ہے وہ ختم ہو جائے، جس کو جو مسئلہ ہے اس کو اس کے ساتھ رہنے دو۔ یہ گھر جتنا حسان، فیض اور عائشہ کا ہے اتنا ہی تمہارا ہے۔ مسئلے ہر گھر میں ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا انسان گھر سے ہی بھاگ جائے۔ اور حسان، تم شہر کی سب سے بہترین یونیورسٹی میں میری بیٹی کا ایڈمیشن کرواؤ، اور اس کے علاوہ میری بیٹی کو کیا چاہیے وہ حکم کرے۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے ابو۔ ٹھیک ہے، وہ تمہاری مرضی ہے، لیکن میں اپنی بیٹی کے لیے خود شاپنگ کروں گا۔ بس اپنی بیٹی سے ایک چیز چاہتا ہوں، وہ اپنے ابو سے دور جانے کی اور ہمت ہارنے کی باتیں نہ کیا کرے، ابو کو تکلیف ہوتی ہے۔ جیا کتنی دیر ان کا پرشفقت چہرہ دیکھتی رہی۔ آئندہ ایسا نہیں ہوگا ابو، مجھے اپنی بیٹی سے یہی امید تھی، جاؤ اب آرام کرو۔ اس کے جانے کے بعد اکرام علی کے چہرے کی مسکراہٹ اور سکون دونوں غائب ہو گئے تھے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کوئی عورت اتنی سخت دل کیسے ہو سکتی ہے۔ اکرام علی کی دھیمی آواز پر حسان نے باپ کی طرف دیکھا، وہ جانتا تھا وہ کس کا ذکر کر رہے ہیں۔ گھر میں کوئی کتا بلی پالو تو اس سے بھی انسیت ہو جاتی ہے، اور وہ بچی تو ہے بھی اتنی صابر اور بے ضرر، پھر بھی پتہ نہیں تمہاری ماں کو اس سے کیا پرخاش ہے۔ خود ایک بیٹی کی ماں ہے، پھر بھی اللہ کی پکڑ سے ڈر نہیں لگتا۔ اور وہ فیض، وہ دانت پیس کے بولے، وہ تو بدلے لینے میں ماں سے بھی دو ہاتھ آگے ہے، اسے ہر وہ کام کرنا ہوتا ہے جس میں میری مخالفت وہ کھل کے کر سکے۔ جتنا وہ تیز دماغ کا تھا مجھے لگا تھا کوئی بڑا کام کرے گا، لیکن اس نالائق نے میری ساری امیدوں پہ پانی پھیر دیا۔ خیر ابو، ایسے تو نہ کہیں، وہ شرارتی ضرور ہے لیکن نالائق نہیں۔ تمہیں لگتا ہوگا لائق، میں نے تو کوئی خاص اچیومنٹ نہیں دیکھی، لیکن ابو اس نے آپ کو کبھی دکھائی نہیں۔ وہ مسکرا کر بولا تو اکرام علی نے غصے سے سر جھٹکا۔ مجھے دیکھنے بھی نہیں، دونوں ماں بیٹے کی حرکتوں نے مجھے بچی کی نظروں میں ذلیل کر کے رکھ دیا ہے۔ اتنا سمجھانے پر بھی ان دونوں ماں بیٹے کی بھوسا بھرے دماغوں میں کچھ گھستا نہیں، نہ اللہ کا خوف ہے نہ یتیم کے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہیں۔ میرا تو دل چاہتا ہے کوئی اچھا سا لڑکا دیکھ کے جیا کو رخصت کر دوں۔ ان کی بات پر ضبط کے باوجود حسان کی ہنسی نکل گئی تھی۔ کیوں، کوئی لطیفہ سنایا ہے جو دانت نکل رہے ہیں؟ ان کو مزید غصے میں آتا دیکھ کر حسان کو خود کو کنٹرول کرنا پڑا۔ ابو، آپ بھی جیا کی طرح میدان چھوڑنے والی باتیں کر رہے ہیں۔ وہ عائشہ سے بھی چھوٹی ہے، اور جانتے ہیں نا اسے پڑھنے کا کتنا شوق ہے۔ پڑھائی چھڑوا کر شادی کر دیں گے تو کیا گارنٹی ہے آگے سب ٹھیک ہوگا؟ قسمت کا تو کسی کو نہیں پتہ اچھی ہے یا بری۔ لڑکیوں کے لیے تعلیم ہتھیار ہوتا ہے، اور جیا کو تو اس کی زیادہ ضرورت ہے۔ وقت آنے پر شادی بھی ہو جائے گی، فی الحال آپ اسے پڑھائی کے لیے پروموٹ کریں۔ رزلٹ کی وجہ سے وہ بہت ڈسہارٹ ہوئی ہے، لیکن ہم اسے سپورٹ کریں گے تو وہ آہستہ آہستہ نارمل ہو جائے گی۔ کہنے کے بعد اس نے غور سے دیکھتے باپ کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میں نے کچھ غلط کہا ہے ابو؟ نہیں، وہ مسکرائے تھے۔
مجھے اندازہ تو تھا پر اتنا پتہ نہیں تھا میرا بیٹا اتنا سمجھدار ہے۔ تھوڑی عقل اپنی بہن اور بھائی کو بھی دے دو، شاید بھلا ہو جائے۔ وہ منہ بنا کے بولے۔ میں بات کروں گا امی سے اور آپ بھی سمجھائیے گا۔ ہاں ضرور، کہیں سمجھ ہی نہ جائے۔ وہ طنزیہ انداز میں بولے۔ سنو، وہ بڑھنے لگا تھا جب انہوں نے دوبارہ آواز دی تھی۔ تم نے ماں سے اپنی شادی کی بات کی ہے؟ میں نے؟ اس نے حیران ہو کے اپنی طرف اشارہ کیا۔ کوئی لڑکی پسند ہے تمہیں؟ کیا ہو گیا ہے ابو؟ وہ پے در پے حملوں سے گھبرا کے بولا۔ ایسے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کیونکہ کچھ دن پہلے تمہاری ماں کو اچانک شوق اٹھا تھا تمہارے چہرے کے پھول سجانے کا، اور اسے یہ لگتا ہے کہ تم کسی لڑکی کو پسند کرتے ہو۔ اب کہ وہ نارمل ہو کے مسکرایا۔ امی کا پتہ تو ہے آپ کو، کچھ بھی سوچ لیتی ہیں۔ ہاں پتہ ہے، لیکن اگر کوئی ایسی بات ہو تو تم مجھے بتا سکتے ہو۔ ان کی بات سن کر حسان مسکرا دیا تھا۔ ابو، جب بھی ایسا ہوگا سیدھا آپ کے پاس آؤں گا، مجھے انتظار رہے گا۔ وہ بھی جواباً مسکرا کے بولے تھے۔ ہو گئی باپ بیٹے اور لے پالک بیٹی کی میٹنگ ختم؟ وہ باہر نکلا تو سامنے صوفے پر ذکیہ اور فیض اس کے منتظر بیٹھے تھے۔ فیض کی مسکراہٹ سے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ امی کو بھڑکا چکا ہے۔ جی ہو گئی ختم۔ وہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ کر دی تمہارے باپ نے جائیداد اپنی چہیتی کے نام؟ جائیداد؟ حسان نے حیرت سے دہرایا اور ان کا طنز سمجھ کر سر جھٹکا۔ امی، وہ پریشان ہے، آپ کو شاید پتہ نہیں، ڈاکٹر بننا اس کا جنون تھا۔ ہاں، منہ کھول کے فرمائش کرنا آسان ہے، لاکھوں کیا قبر سے اس کے باپ نے بھیجنے ہیں۔ پلیز امی، ایسی باتیں کیوں کرتی ہیں؟ ابو بھی آپ کے لیے بول رہے تھے۔ ایسی باتیں کر کے آپ ابو کی نظر میں اچھا امیج نہیں چھوڑ رہی۔ تمہارے ابو کو تو اس کے سامنے سارے ہی فضول نکمے لگتے ہیں۔ ان محترمہ کے لیے ابو کے پاس لاکھوں ہیں۔ اب کے فیض بھی بولا۔ تو تمہیں کب ابو نے کسی بات کے لیے منع کیا ہے؟ حسان نے پوچھا۔ تو دیا کیا ہے؟ ہمیشہ نہ ہی کی ہے۔ انہیں لگتا ہے پتہ نہیں کیا حرام کام کر رہا ہوں جس سے ان کی دولت برباد ہو جائے گی۔ تم بس ان کی طرف سے بدگمان ہو، ورنہ وہ تمہیں بہت پیار کرتے ہیں۔ فیض کہا لگا کے ہنس پڑا تھا۔ دیکھا ہے میں نے ان کا پیار۔ انہیں غیر سے ہمدردی ہو سکتی ہے، اس کی قابلیت کا یقین ہو سکتا ہے، لیکن میرا نہیں۔ تم دکھاؤ اپنی قابلیت۔ کیوں؟ میں ان پر ہر بات کیوں ظاہر کروں؟ جیا سے تو اس کی قابلیت کی وضاحت نہیں مانگتے، اسے تو بن مانگے سب دیتے ہیں۔ حسان نے غور سے اس کا ناراض اور واقعانہ انداز دیکھا۔ تم کتنے بدگمان ہو فیض۔ امی، آپ اسے سمجھائیں۔ ٹھیک تو کہہ رہا ہے، کیا سمجھاؤں اسے؟ آپ دونوں سے کچھ بھی کہنا فضول ہے۔ وہ واقعی افسوس کرتا ہوا اٹھ گیا تھا۔ باپ کا چمچہ، پیچھے سے اس نے ذکیہ کو کہتے سنا تھا۔ ڈاکٹر نہ بننے کا اسے افسوس تو بہت تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان کو صبر آ ہی جاتا ہے۔ وہ ماں باپ جیسے قیمتی سرمائے کو کھونے کے بعد زندہ تھی، یہ تو بس زندگی کی خواہش تھی جس سے دستبردار ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگا تھا۔ یار، میرا پڑھائی میں دل نہیں لگتا، عمیرہ نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہہ کر انگلی ہونٹوں میں دبا لی۔ کون سی نئی بات بتائی ہے؟ یہ تو تمہاری قسمت اچھی ہے کہ تم پاس ہو جاتی ہو، ورنہ فیل ہونے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑتی تم۔ جیا نے مصروف انداز میں سموسہ چٹنی میں ڈبوتے ہوئے کہا۔ احسان مانو میرا، تمہاری طرح گریجویشن کر رہی ہوں، ورنہ آرام سے گھر بیٹھی عیش کر رہی ہوتی۔ واہ! جیا نے طنزیہ انداز میں سر ہلایا۔ لاسٹ سیمسٹر میں پرسنٹیج دیکھی ہے اپنی تم نے؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ عمیرہ نے لاپرواہی سے ہاتھ ہلایا۔ ویسے بھی گریجویشن کے بعد میرا کوئی موڈ نہیں بڑھنے کا۔ دوسرے سموسے کی طرف بڑھتا عمیرہ کا ہاتھ رک گیا تھا۔ ایسی بکواس کی نا تو منہ توڑ دوں گی۔ مجھے ایم ایس سی کرنی ہے اور تم میرے ساتھ کرو گی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس ظالم پڑھائی کی وجہ سے میری آنکھیں، سکن، رنگ روپ سب خراب ہو رہے ہیں۔ وہ بالکل بھی سیریس نہیں ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر وہ انتظار کرتی رہی کہ جیا کچھ بولے، لیکن مسلسل خاموشی پر اس نے سر گھما کے دیکھا۔ وہ سر چکائے بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ غور سے دیکھنے پر پتہ چلا وہ رو رہی ہے۔ جیا یار، اس نے بے ساختہ اس کا چہرہ اونچا کیا۔ پاگل ہو گئی ہو جیا، مذاق کر رہی تھی یار۔ کیا پاگل پن ہے جیا؟ ایم سوری عمیرہ، مجھے پتہ ہے تم بھی مجھ سے دوستی کر کے پچھتا رہی ہو، کیونکہ میری پریشانیاں تو ختم ہی نہیں ہوتی اور میری وجہ سے تم بھی پریشان ہوتی ہو۔ اف! اس نے بے ساختہ اپنے بال نوچے۔ دوست ہوں تمہاری، اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے تمہارے ساتھ رہتی ہوں۔ کیا کوئی مجبوری میں ایسی دوستی نبھاتا ہے؟ تمہیں تو پاگل کوئی بھی اچھا سا لڑکا مل جائے گا، اتنی خوبصورت ہو۔
میں پہلے ہی سانولی سی ہوں، اوپر سے پڑھائی کے بوجھ کی وجہ سے کملا کے رہ گئی ہوں، بتاؤ کون کرے گا مجھ سے شادی؟ وہ اتنے دکھی انداز میں بولی کہ جیا مسکرا دی تھی۔ مجھ سے اچھی شکل ہے تمہاری، جیا نے اسے پیار سے دیکھتے ہوئے کہا۔ تمہیں لگتا ہے؟ خیر دفع کرو اس ٹاپک کو، یہ بتاؤ گھر میں سب ٹھیک ہے؟ ہاں سب ٹھیک ہیں، اپنی اپنی لائف میں بزی ہیں، کہنے کے ساتھ اس کے کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی اس نے دیکھی اور تیزی سے اپنی چیزیں سمیٹنے لگی۔ جلدی اٹھو مس شائستہ کی کلاس شروع ہونے والی ہے۔ چلو یار، عمیرہ بھی جلدی سے کھڑی ہو گئی۔ اتوار کا دن تھا، سب گھر پہ تھے اور کھانا بنانے کی ڈیوٹی بھی اسی کی تھی۔ وہ تیزی سے پھلکے بنا رہی تھی جب اس نے فیض کی آواز سنی۔ تیزی سے چلتا اس کا ہاتھ ایک سیکنڈ کے لیے رکا تھا۔ اس نے برا سا منہ بنا کر کچن کے دروازے کی طرف دیکھا۔ ان کو بھی ابھی آنا تھا۔ وہ بڑبڑا کر پیڑا بنانے لگی۔ جب وہ ہاٹ پاٹ لے کر باہر آئی تو کافی خوشگوار موڈ میں باتیں ہو رہی تھیں۔ وہ برتن رکھ کر حسان کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ تم آج کل غائب کدھر ہو؟ اکرام علی نے سنجیدگی سے فیض کو دیکھا جو بڑے مگن انداز میں کھانا کھا رہا تھا، اپنے دوست کی طرف تھا۔ کیوں تمہارا کوئی گھر نہیں کہ ہفتوں کے حساب سے دوست کی طرف پڑے رہتے ہو؟ اب کہ اس نے ہاتھ روک کر انہیں دیکھا۔ آپ کی اس خوش گفتاری کی وجہ سے میں یہاں نہیں وہاں رہ رہا ہوں، کیونکہ وہاں اس طرح کا سلوک نہیں ہوتا میرے ساتھ۔ اتنا ہی سکون تھا وہاں تو آئے کیوں؟ ذکیہ نے غصے سے شوہر کو دیکھا۔ یہ اس کا گھر ہے، انہوں نے ایک ایک لفظ پہ زور دے کے کہا۔ میں بھی کوئی خوشی سے نہیں آیا، کام سے آیا ہوں، اس نے ٹیشو سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے کہا۔ میں نے 2-3 یونیورسٹیز میں اپلائی کیا تھا اور مجھے کال بھی آ گئی ہے، اس کے لیے مجھے پیسے چاہیے۔ مجھے تو آج تک یہی پتہ نہیں کہ تم کر کیا رہے ہو اور کون سی یونیورسٹی ہے جس نے تمہیں سلیکٹ کر لیا ہے۔ مجھے لندن سے کال آئی ہے۔ اب کے سب نے اس کا چہرہ دیکھا تھا لیکن وہ نارمل انداز میں اکرام علی کو دیکھ رہا تھا۔ کتنے پیسے چاہیے؟ اکرام علی کی جگہ حسان نے پوچھا تھا۔ 50 لاکھ۔ کیا؟ اکرام علی چیخ پڑے تھے۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ ٹھیک ہے تو بتا رہا ہوں کہ پاکستانی فگر ہے، جمع مجھے پاؤنڈز میں کروانا ہے۔ میرے پاس اتنے پیسے نہیں۔ کیوں نہیں ہے آپ کے پاس؟ پڑھنے کے لیے مانگ رہا ہوں، عیاشی کے لیے نہیں، ذکیہ فیض کی حمایت میں بولی تھی۔ پڑھنے کے لیے مانگ رہا ہے، عیاشی کے لیے نہیں، ذکیہ فیض کی حمایت میں بولی تھی۔ پہلی بات، معاملہ اتنی بڑی رقم کا ہے، دوسرا مجھے اس پہ اعتبار نہیں۔ آپ کو مجھ پہ اعتبار نہیں؟ اس نے بڑی سنجیدگی سے اکرام علی سے سوال کیا۔ اس سے پہلے وہ کوئی جواب دیتے حسان بول پڑا تھا۔ فیض پلیز تم چپ کر جاؤ۔ ہمیشہ میں ہی چپ کرتا ہوں، انہوں نے ہمیشہ میری حق تلفی کی ہے، غیروں کے لیے آپ کے پاس لاکھوں ہیں، کتنے میں اس کا ایڈمیشن کروایا ہے کیا میں نہیں جانتا؟ اس نے غصے سے جیا کی طرف اشارہ کیا جو پہلے ہی اس ناخوشگوار بحث کی وجہ سے پریشان تھی۔ میری دفعہ ان کے پاس ہمیشہ نہ ہوتی ہے، مجھے تو کبھی کبھی لگتا ہے میں ان کی اولاد ہی نہیں۔ بند کرو اپنی بکواس۔ اکرام علی ایک دم طیش میں آ کے کھڑے ہو گئے تھے۔ حسان نے ایک دم کھڑے ہو کے انہیں پکڑا تھا۔ آپ جو بھی کر لیں مجھے 3 ہفتوں کے اندر اندر پیسے چاہیے۔ وہ کرسی کو دھکیلتا ہوا باہر نکل گیا۔ ذکیہ اس کے پیچھے اس کا آواز دیتی ہوئی بھاگی تھی اور جیا قصوروار نہ ہوتے ہوئے بھی مجرموں کی طرح سر جھکائے بیٹھی تھی۔ تم تو میرے سمجھدار بیٹے ہو، پھر کیوں کسی کی وجہ سے خود کو تکلیف دے رہے ہو؟ انہوں نے فیض کے بالوں میں انگلیاں گھماتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھا جو آنکھیں بند کیے ان کی گود میں سر رکھ کے لیٹا تھا۔ چلو بیٹا ناراضگی چھوڑو، کھانا کھا لو۔ مجھے بھوک نہیں۔ بھوک نہیں؟ کل سے تم نے کچھ نہیں کھایا اور مجھے پتہ ہے تمہیں بھوک برداشت نہیں ہوتی۔ اتنی بے عزتی کے بعد سب برداشت ہو جاتا ہے۔ فیض کیوں میرا دل چلا رہے ہو بیٹا؟ وہ اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے بولو۔ تم ہنستے مسکراتے اچھے لگتے ہو، تمہاری ماں کے ہوتے ہوئے ایسا ہو سکتا ہے کہ تمہاری خواہش پوری نہ ہو؟ میں نے حسان سے بات کی ہے، وہ رقم ارینج کر لے گا، بس تم پریشان نہ ہو۔ اس نے آنکھیں کھول کر ماں کا چہرہ دیکھا اور ان کی بات کے پکے ہونے کا یقین ہونے پر وہ مسکراتے ہوئے اٹھ کے بیٹھ گیا۔ تبھی عائشہ ٹرے لے کر اندر داخل ہوئی تھی اور دونوں کو نارمل دیکھ کر خوش ہو گئی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد ذکیہ نے عائشہ سے کہا تھا، بیٹا جیا سے کہو اچھی سی چائے بنا دے، ساتھ گاجر کا حلوہ بنایا ہے وہ بھی لے آنا۔ وہ اپنے کپڑے استری کر رہی ہے، اپنے دوست کی طرف جا رہی ہے۔ عائشہ نے برتن ٹرے میں رکھتے ہوئے کہا، کس سے پوچھ کے جا رہی ہے؟ ذکیہ نے ماتھے پہ بل ڈال کے پوچھا۔ ابو سے۔ ذکیہ نے ہونٹ بھینچ لیے تھے۔ بھائی کے لیے چائے میں بناتی ہوں۔ وہ ٹرے لے کر کھڑی ہو گئی تھی۔ امی میں ذرا احسان سے بات کروں؟ ہاں جاؤ۔ وہ اسے مطمئن دیکھ کر خوش بھی اور پرسکون بھی ہو گئی تھی۔ حسان بھائی آپ کہیں جا رہے ہیں؟ اسے تیار دیکھ کر جیا وہیں رک گئی تھی۔ ہاں کام سے جا رہا ہوں۔ کیوں کوئی کام تھا؟ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ جی وہ مجھے عمیرہ کی طرف جانا تھا۔ اچھا
اس نے گھڑی کی طرف دیکھا تھا۔ چلو پھر ایسا کرو، جلدی سے تیار ہو جاؤ، 10 منٹ ہیں تمہارے پاس۔ وہ خوش ہو گئی تھی۔ میں بس 5 منٹ میں آئی۔ وہ تقریباً بھاگتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف آئی تھی اور نتیجتاً اوپر سے اترتے فیض سے بڑے زور سے ٹکرائی تھی۔ جھٹکے سے اس کا پاؤں الٹا پڑ گیا تھا۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی آخری سیڑھی پر جا کے گری تھی۔ درد کے مارے اس کے منہ سے چیخ نکل گئی تھی، لیکن مقابل کے تاثرات میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ وہ بڑے نارمل انداز میں اتر کر اس کے قریب سے گزر گیا تھا۔ اس نے یہ بھی نہیں دیکھا اس کو کتنی بری طرح چوٹ لگی ہے۔ وہ کتنی دیر وہیں بیٹھی بازو اور ٹانگیں سہلاتی رہی اور پھر خود ہمت کر کے اٹھی۔ تکلیف سے بے حال ہو رہی تھی۔ بڑی مشکل سے چل کر وہ کمرے تک آئی تھی اور اندر آتے ہی اس کا ضبط ٹوٹ گیا تھا۔ کہیں جا رہے ہو؟ فیض نے کار کے قریب کھڑے حسان کو دیکھ کے پوچھا۔ ہاں، کام سے جا رہا ہوں، مجھے بھی مارکیٹ جانا ہے۔ چلو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ حسان کے کہنے پر وہ کار کا دروازہ کھول کے بیٹھ گیا۔ چلو اب۔ اسے یوں ہی بیٹھا دیکھ کر فیض نے کہا، جیا کا ویٹ کر رہا ہوں۔ وہ نہیں جا رہی؟ لیکن ابھی تو وہ کہہ رہی تھی۔ حسان حیران ہوا۔ ہاں، لیکن ابھی میں باہر آ رہا تھا تو مجھے اس نے کہا کہ تمہیں بتا دوں کہ اس کا پروگرام بدل گیا ہے۔ اچھا؟ حسان نے ناسمجھی سے سر ہلایا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ وہ بمشکل چلتی ہوئی باہر آئی تو پورچ خالی پڑا تھا۔ اس کا دل چاہا فیض کا حشر نشر کر دے، لیکن وہ سوائے رونے کے اور کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ موسم سرما کی دھوپ وجود کو بھلی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کافی دیر سے آنکھیں موندے درخت سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ کامران بھائی تمہارا نمبر مانگ رہے تھے۔ کامران بھائی؟ وہ سوالیہ نظروں سے عمیرہ کو دیکھنے لگی۔ ارے وہی جو اس دن ملے تھے۔ اوہ، اسے ایک دم اس کا گھورنا یاد آیا۔ وہ کیوں میرا نمبر مانگ رہے تھے؟ وہ کچھ ناراضگی سے بولی۔ مجھے کیا پتا کتنی دفعہ تمہارے بارے میں پوچھ چکے ہیں۔ تم نے میرا نمبر دیا تو نہیں؟ وہ پریشانی سے اسے دیکھنے لگی۔ پاگل ہو، میں کیوں دوں گی؟ جیا نے بے اختیار گہرا سانس لیا۔ دینا بھی مت تم، سب جانتی ہو میں کوئی نیا الزام لکھ کے زندگی مزید اجیرن نہیں کرنا چاہتی۔ آگے مشکلیں کم ہیں۔ اس نے سر جھٹک کر دائیں طرف دیکھا جہاں سے عائشہ آتی نظر آئی۔ وہ ان کی طرف ہی آ رہی تھی۔ ہیلو، اس نے قریب پہنچ کر عمیرہ کو کہا تھا۔ میں اپنی فرینڈ کے ساتھ شاپنگ کے لیے جاؤں گی، اس لیے دیر ہو جائے گی، تم امی کو بتا دینا۔ اب کی بار اس کی مخاطب جیا تھی۔ جیا پوچھنا چاہتی تھی کون سی دوست، کون سی شاپنگ، لیکن وہ اس وقت پوچھ کے کوئی تماشا نہیں بنانا چاہتی تھی، اس لیے سر ہلا کے رہ گئی۔ یہ تمہاری کزن آج کل کچھ زیادہ ہی شاپنگ نہیں کرنے لگی؟ عمیرہ نے جاتی عائشہ کی پشت کو دیکھتے ہوئے پرسوچ انداز میں کہا۔ جیا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ہر ہفتے بعد یہ کالج بنک کر کے نکل جاتی ہے۔ تمہاری آنٹی پوچھتی نہیں؟ حالانکہ تمہارے معاملے میں تو ان کے بڑے اصول سخت اور اوکھے ہیں۔ جیا کے چہرے پر آنے والی مسکراہٹ طنزیہ تھی۔ وہ ان کی سگی بیٹی ہے، وہ غلط کیسے ہو سکتی ہے؟ جیا کے چہرے پر اب بھی طنزیہ مسکراہٹ تھی، چاہے وہ کالج بنک کر کے لڑکوں کے ساتھ ہوٹلنگ کرے۔ جیا نے چونک کر عمیرہ کو دیکھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ میں نے خود اس کو 2-3 مرتبہ ایک لڑکے کے ساتھ دیکھا ہے، تمہیں نہیں پتا؟ اسے حیران دیکھ کر عمیرہ نے پوچھا تو اس نے سر نفی میں ہلایا۔ اسے صحیح معنوں میں شوق لگا تھا۔ تم گھر والوں کو بتاؤ اس کے بارے میں۔ جیا کچھ دیر اس کا چہرہ دیکھتی رہی، پھر گہرا سانس لے کے سر نفی میں ہلایا۔ فائدہ نہیں، عائشہ مانے گی نہیں اور کوئی میرا یقین نہیں کرے گا۔ چلو دفع کرو پھر، ہمیں کیا؟ ویسے ایک لحاظ سے اچھا ہے، تمہاری آنٹی کو سبق ملنا چاہیے۔ عمیرہ کے کہنے پر جیا نے اس کی طرف دیکھا، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ چلو کلاس سٹارٹ ہونے والی ہے، اسے سوچ میں ڈوبا دیکھ کر عمیرہ نے کہا تھا۔ وہ لاؤنج میں داخل ہوئی تو ذکیہ شازیہ سے سر دبا رہی تھی۔ عائشہ کدھر ہے؟ اسے اکیلا دیکھ کر انہوں نے سوال کیا تھا۔ وہ اپنی فرینڈ کے ساتھ شاپنگ پہ گئی ہے۔ کون سی فرینڈ کے ساتھ؟ شازیہ کا ہاتھ روک کر وہ ایک دم سیدھی ہوئی تھی۔ اب پتہ نہیں آنٹی، اس نے مجھ سے کہا کہ وہ اپنی فرینڈ کے ساتھ جا رہی ہے۔ اس لڑکی نے تو میرا ناک میں دم کر دیا۔ اب کہ وہ غصے سے بولی، تمہیں پوچھنا تو چاہیے تھا۔ اب وہ اس سے ناراضگی سے بولی۔ وہ جواب دینے کی بجائے خاموش نظر ڈال کے رہ گئی۔ شازیہ، جاؤ میرے کمرے سے میرا موبائل لے کے آؤ۔ شازیہ کے اٹھتے ہی وہ بھی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ جانتی تھی ذکیہ کی باز پرس پر عائشہ انہیں مطمئن کر دے گی۔ وہ کوئی جیا تھوڑی تھی جسے بغیر غلطی کے بھی تھپڑ پڑ جائے۔ بہت تیز ہوا چل رہی تھی جو آنے والے طوفان کی پیش گوئی کر رہی تھی۔ کالے بادلوں نے پوری طرح آسمان کو ڈھک رکھا تھا۔ حسان نے ٹرالی بیگ گاڑی کی ڈگی میں رکھا اور سر اٹھا کے آسمان پہ دوڑتے بادلوں کو دیکھا۔
ابو لگتا ہے بارش ہوگی، وہ بھی کافی تیز۔ ہاں لگ رہا ہے، اسی لیے تو صبح سے کہہ رہا تھا نکل چلتے ہیں، لیکن تمہاری ماں کی تیاریاں ہی ختم نہیں ہو رہی تھی۔ اپنا قصور میرے سر نہ ڈالیں، میں تو کب سے تیار ہوں، آپ ہی نہیں نکل رہے تھے۔ اچھا امی چھوڑیں یہ سب، اگر آپ تیار ہیں تو نکلتے ہیں۔ ماں باپ کو مزید بحث کے لیے تیار دیکھ کر اسے ٹوکنا پڑا۔ تم کبھی تو موبائل چھوڑ دیا کرو، جب دیکھو اس میں گھسی رہتی ہو۔ اکرام صاحب کا غصہ انہوں نے عائشہ پر نکالا تھا، جواباً اس نے جھنجھلا کے فون بند کر کے اپنے پرس میں رکھ لیا تھا۔ فیض کدھر ہے؟ اکرام صاحب نے حسان سے پوچھا تھا، لیکن جواب زکیہ کی طرف سے آیا تھا۔ وہ نہیں جا رہا۔ کیوں؟ کیوں کیا؟ اپنا برتاؤ نہیں دیکھا آپ نے اس کے ساتھ؟ آپ کے ساتھ جانے سے بہتر ہے وہ گھر پہ رہے۔ زکیہ کے کہنے پر وہ سر جھٹک کے رہ گئے۔ جیا دروازے اچھی طرح بند کر لینا، موسم ٹھیک رہا تو انشاءاللہ ہم رات تک واپس آ جائیں گے۔ اکرام علی کے کہنے پر اس نے سر ہلایا تھا۔ ہاں ویسے تو سالن بنا ہے، تمہیں زحمت نہیں ہوگی، شام کو شازیہ آ کے روٹیاں پکا لے گی، لیکن اگر بارش تیز ہوئی تو شاید وہ نہ آئے۔ فیض آئے گا تو اسے تازہ پھلکا بنا کے دینا اور اس کے کمرے کی صفائی بھی کر دینا، وہ کہہ کے گیا تھا۔ کہنے کے ساتھ ہی انہوں نے اس کا چہرہ دیکھا۔ کر دو گی یا میں کر کے جاؤں؟ ان کے طنزیہ انداز پر اس نے بے چارگی سے انہیں دیکھا۔ کر دوں گی آنٹی۔ چلیں امی۔ اوکے جیا ٹیک کیئر، حسان کہہ کر ان کو لے کے باہر نکل گیا۔ گاڑی کے باہر نکلتے ہی اس نے گیٹ بند کیا اور لان میں آ کے بیٹھ گئی۔ ٹھنڈی ہوا دماغ کو سکون دے رہی تھی۔ وہ آنکھیں موند کر وہیں بیٹھ گئی۔ گیٹ کھلنے پر وہ چونک کر سیدھی ہوئی۔ فیض اپنی بائک اندر لا رہا تھا۔ مصیبت، اس نے زیر لب دہرایا۔ اس نے اسے دیکھا لیکن نظر انداز کر کے اندر چلا گیا تو اس نے دوبارہ آنکھیں بند کر کے کرسی سے ٹیک لگا لی۔ سب کہاں ہیں؟ تیز آواز پر محاورتاً نہیں حقیقتاً ڈر کر وہ اچھل پڑی تھی۔ وہ انکل رفیق کے بیٹے کی شادی پہ گئے ہیں۔ ایک تو ان لوگوں کے ٹورز ختم نہیں ہوتے۔ وہ غصے سے بولا۔ کھانے کا کچھ ہے یا وہ بھی نہیں ہے؟ ہے، لاتی ہوں۔ وہ بھاگنے کے انداز میں وہاں سے ہٹی تھی۔ چکن کے سالن کے ساتھ مٹن پالک بھی تھا۔ دونوں سالن گرم کر کے روٹیاں ہاٹ پاٹ میں رکھ کر اس نے ڈائننگ ٹیبل پر رکھ دیں جہاں وہ پہلے سے بیٹھا تھا۔ وہ جگ سے پانی ڈال رہی تھی جب بجلی زور سے کڑکی اور پانی کا گلاس اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گیا تھا۔ اس نے کانچ اٹھاتے ہوئے چور نظروں سے باہر دیکھا۔ فیض ہاتھ روکے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے دیکھنے پر اس نے سر جھٹک کر نظروں کا زاویہ بدل کر کھانا شروع کر دیا۔ چائے بناتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی کہ فیض کے کمرے میں جانے سے پہلے اس کا کمرہ صاف کر دے، ورنہ پھر باتیں سننی پڑیں گی۔ چائے کا کپ لے کر باہر آئی تو وہ صوفے پر نیم دراز ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ کپ ٹیبل پر رکھ کر وہ وہیں کھڑی ہو گئی۔ کیا ہے؟ اسے یوں ہی سر پہ کھڑے دیکھ کر وہ پھاڑ کھانے والے انداز میں بولا تھا۔ آپ کو ابھی اگر اپنے روم میں نہیں جانا تو میں آپ کا کمرہ صاف کر دوں، آنٹی کہہ کے گئی تھی۔ اسے منہ کھولتا دیکھ کر اس نے زکیہ کا حوالہ دیا تھا۔ جاؤ۔ اس کے انداز اسے ہمیشہ غصہ دلاتے تھے، جیسے وہ اس کی ملازمہ ہو، لیکن وہ اس کا کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ کمرے کی حالت دیکھ کر اس کا سر چکرا گیا تھا۔ کمبل صوفے پر، کشن فرش پر گرے اپنی قسمت پر ماتم کر رہے تھے۔ گیلا تولیہ بیڈ پہ پڑا تھا۔ اس نے ہونٹ بھینچ کر تولیہ اٹھایا۔ تولیہ رکھنے وہ باتھ روم میں آئی تو کراہ کے رہ گئی۔ باتھ روم کی حالت کمرے سے بھی ابتر تھی۔ اب اس کی سمجھ میں آیا تھا شازیہ اس کا کمرہ صاف کرنے کے بعد اتنا بڑبڑاتی کیوں تھی۔ بیڈ پہ پڑی چیزوں، کپڑوں کو اٹھا کر اس نے نئی بیڈ شیٹ ڈالی، کتابیں رسالے سمیٹ کے ریک میں رکھے۔ آدھے گھنٹے میں کمرے کی حالت سدھری ہوئی تھی، لیکن اس کی اپنی حالت خراب ہو گئی تھی۔ باتھ روم صاف کرتے ہوئے اسے رونا آ رہا تھا۔ وہ صاف کر رہی تھی جب لائٹ چلی گئی۔ ہر طرف گپ اندھیرا ہو گیا تھا۔ وہ ہاتھ روکے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے اندھیرے میں دیکھنے لگی۔ سرف سے بھرے ہاتھوں کو قمیص سے پونچھنے کے بعد وہ دیوار کو ٹٹولتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھی، لیکن ہینڈل پہ ہاتھ رکھتے ہی وہ دھک سے رہ گئی۔ دروازہ لاک تھا۔ اس نے ہینڈل کو پکڑ کر زور زور سے گھمایا، لیکن دروازہ بدستور بند تھا۔ ایک تو اندھیرے سے اسے ویسے ہی ڈر لگتا تھا، اوپر سے دروازہ بھی نہیں کھل رہا تھا۔ اس نے بے اختیار زور زور سے دروازے پہ ہاتھ مارنے شروع کر دیے، ساتھ ہی فیض کو کئی آوازیں دے ڈالی تھی۔ فیض بھائی! وہ جتنا اونچا چیخ سکتی تھی چیخ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا ابھی ڈر کے مارے اس کا سانس بند ہو جائے گا۔ وہ نڈھال ہو کر زمین پہ بیٹھ گئی۔ تبھی باتھ روم کی لائٹ جل گئی۔ اس نے بند ہوتی آنکھوں کو پوری شدت سے کھولا تھا۔ زمین سے اٹھنے کے لیے اس کو اپنی پوری توانائی صرف کرنی پڑی تھی۔ اس کے کھڑے ہوتے ہی دروازہ بھی کھل گیا۔ وہ بے تابانہ انداز میں باہر کی طرف بھاگی اور سامنے بڑے زور سے کسی سے ٹکرائی۔ درد کو نظر انداز کر کے اس نے سر تیزی سے اٹھایا۔
باتھ روم سے آتی روشنی میں اسے جو بھیانک چہرہ نظر آیا، اس نے اس کی چیخیں نکلوا دی تھی۔ اس کی چیخیں روکنے کے لیے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا گیا تھا۔ منہ پر گرفت اتنی سخت تھی کہ اس کا سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ خود کو چھڑانے کے لیے اس نے نہ صرف سامنے والے پر مکے برسائے تھے بلکہ اپنے ناخنوں سے اسے کھروچ بھی ڈالا تھا۔ تبھی تو مقابل نے تڑپ کر اسے چھوڑا تھا اور گرفت ڈھیلی پڑتے ہی وہ بے تابانہ انداز میں دروازے کی طرف بڑھی، لیکن 2 قدم پر ہی اس کا بازو پھر اس کی گرفت میں آ چکا تھا اور اب کی بار اسے بڑی بے دردی سے دھکا دیا گیا تھا۔ وہ بری طرح لڑکھڑا کر زمین پہ گری۔ وہ جھٹکے سے ماسک اتار کر اس پر جھکا تھا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر اسے حیران نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ایسی گھٹیا حرکت اس کے علاوہ کوئی اور کر بھی نہیں سکتا تھا، لیکن پھر بھی اس کی آنکھیں دہشت زدہ ہو کے اس پر جم سی گئی تھیں، جو قہر بار نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ پاگل کتے نے کاٹ دیا تمہیں جو باولی گالی کی طرح مجھے نوچ رہی ہو؟ فیض کا بس نہیں چل رہا تھا تھپڑ مار مار کے اس کا منہ توڑ دے۔ اس سے پہلے وہ کوئی جواب دیتی یا وہ مزید کچھ کہتا، دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا تھا۔ اندر آنے والوں نے حیرت سے اس منظر کو دیکھا تھا۔ فیض جو اس پر جھکا تھا ایک جھٹکے سے سیدھا ہوا۔ دروازے میں اس کا بھائی، باپ، ماں، بہن شاکڈ کیفیت میں کھڑے تھے۔ وہ غلط نہیں تھا، لیکن پھر بھی اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اکرام علی نے کانپتی آواز میں فیض کو دیکھ کر پوچھا تھا۔ ابو میں یہ وہ اچھا خاصا خود اعتماد لڑکا ہو کر ہکلا کے رہ گیا تھا۔ جیا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ اکرام علی اور احسان بے ساختہ اس کی طرف بڑھے تھے۔ اکرام علی نے نیچے بیٹھ کے اسے ساتھ لگا لیا تھا۔ ابو، وہ ان کے ساتھ لگ کر اور سسکنے لگی تھی۔ کیا کیا تم نے اس کے ساتھ؟ حسان کے لہجے کے ساتھ اس کا چہرہ بھی سخت تھا۔ میں نے؟ اب کے فیض بدک کر پیچھے ہٹا تھا۔ کچھ نہیں کیا میں نے۔ تم بولو جیا، حسان نے اکرام علی کے سینے سے لگی جیا سے پوچھا، لیکن وہ اسی طرح روتی رہی۔ بولو جیا، اب کے اکرام علی نے اسے پچکارا تھا تو اس نے سر اٹھا کر فیض کو دیکھا۔ کیا تھا اس کی آنکھوں میں؟ ایک سرد لہر فیض کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں اترتی محسوس ہوئی تھی۔ بدتمیزی کر رہے تھے میرے ساتھ۔ جیا کے منہ سے نکلنے والے الفاظ بجلی بن کے گرے تھے سب پہ۔ ذکیہ نے بے ساختہ ہاتھ اپنے ہونٹوں پر سختی سے جمائے تھے۔ اکرام علی اور حسان کی نظریں بے ساختہ فیض کے چہرے پہ ٹھہر گئی تھیں۔ اکرام علی ایک طیش کے عالم میں اس کی طرف بڑھے اور ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پہ رسید کیا تھا۔ وہ لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہٹا تھا۔ ذکیہ اور عائشہ بے ساختہ آگے بڑھی۔ بکواس کر رہی ہے یہ ابو؟ میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ بکواس کر رہی ہے یا تم جھوٹ بول رہے ہو؟ اس کا حال دیکھو۔ فیض نے اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا، لیکن ذکیہ، حسان اور عائشہ نے بے ساختہ اسے دیکھا تھا، جس کے بال اور لباس بے ترتیب تھے، جس کا دوپٹہ غائب تھا۔ اور اپنا حلیہ دیکھو۔ اب ان تینوں نے اسے دیکھا جس کے چہرے پر ناخنوں کے نشان واضح تھے، جس کے گریبان کے بٹن ٹوٹے ہوئے تھے۔ وہ واضح طور پر مجرم لگ رہا تھا۔ ابو، نام نہ لو اپنی گندی زبان سے میرا۔ ساتھ وہ اس کو مارتے جا رہے تھے۔ کب سے تمہاری حرکتوں کو نظر انداز کر رہا تھا، لیکن تم اتنا گر جاؤ گے، اپنے ہی گھر میں نقب لگاؤ گے، میں مر کے بھی نہیں سوچ سکتا تھا میرا اپنا خون اتنا گندا اور ذلیل نکلے گا۔ وہ بری طرح اسے مکوں اور تھپڑوں سے مار رہے تھے اور وہ خاموشی سے مار کھا رہا تھا۔ اس نے ایک بار بھی انہیں روکنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، حتیٰ کہ وہ خود سے ہانپنے لگے تھے اور گرنے کے انداز میں صوفے پہ بیٹھ گئے۔ حسان، اس سے کہو چلا جائے یہاں سے، دور ہو جائے میری نظروں سے، مر گیا ہے یہ میرے لیے۔ وہ جو سر جھکائے بیٹھا تھا، اس نے سر اٹھا کے باپ کو دیکھا۔ اس اعتماد کا شکریہ جو آپ نے مجھ پہ کیا ہے۔ وہ کھڑا ہو گیا تھا۔ اس نے حسان کی طرف دیکھا۔ تمہیں بھی لگتا ہے میں نے غلط کیا ہے؟ اندھے نہیں ہم، کوئی اور کہتا تو ہم کبھی نہ مانتے، لیکن اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ حسان کے الفاظ پر اس نے سختی سے آنکھوں اور ہونٹوں کو بھینچ کر خود کو جیسے کنٹرول کیا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر مجھے بھی اپنی صفائی میں کچھ نہیں کہنا۔ وہ باہر کی طرف بڑھنے لگا جب ذکیہ اس کے سامنے آ گئی۔ فیض، میرے بچے، مجھے تم پہ پورا یقین ہے، میرا بیٹا کبھی ایسا نہیں کر سکتا۔ انہوں نے دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ لے کے کہا۔ جواباً اس نے بڑے احترام سے ان کا ماتھا چوما تھا اور باہر نکلنے لگا تو ذکیہ نے اس کا بازو تھام کر اسے روک لیا۔ تم اپنی ماں کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے فیض، تمہیں اس پر اتنا یقین ہے تو تم بھی دفع ہو جاؤ اس کے ساتھ۔ اکرام علی غصے سے چیخے تھے۔ ہاں، مجھے بھی کوئی شوق نہیں یہاں رہنے کا، جانے سے پہلے سوچ لو،
دوبارہ تمہارے لیے یہ دروازے کبھی نہیں کھلیں گے۔ فیض کے ساتھ حسان اور عائشہ نے حیرت اور دکھ سے باپ کو دیکھا تھا۔ امی آپ یہی رہیں۔ فیض نے ان کا کندھا تھپتھپا کے کہا، نہیں فیض، میں تمہیں جانے نہیں دوں گی، میں آپ کو لینے آؤں گا امی، لیکن تب تک آپ یہیں رہیں۔ اس کے بعد وہ رکا نہیں تھا۔ عائشہ نے آ کر روتی ہوئی ماں کو بازو کے گھیرے میں لے لیا تھا۔ ذکیہ نے روتے ہوئے نفرت سے گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی جیا کو دیکھا تھا۔ ساری بات سنانے کے بعد جیا نے عمیرہ کو داد طلب نظروں سے دیکھا، لیکن اسے اپنی طرف اتنی سنجیدگی سے دیکھتا پا کر نہ صرف اس کی مسکراہٹ سکڑی تھی، بلکہ وہ گڑبڑا کر نظروں کا زاویہ بدل گئی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ اتنی خاموشی پر اسے پوچھنا پڑا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا جیا، تم ایسا بھی کر سکتی ہو؟ میں نے ایسا کیا غلط کیا ہے؟ غلط؟ عمیرہ نے غلط پر زور دے کے کہا، غلط نہیں، گناہ کیا ہے تم نے، بہتان لگایا ہے۔ جیا کچھ دیر کے لیے بول ہی نہیں سکی، لیکن پھر سر جھٹک کر جیسے کسی سوچ سے پیچھا چھڑایا تھا، تو وہ جو میرے ساتھ کرتے رہے وہ ٹھیک تھا؟ میں نے کب کہا ٹھیک تھا؟ لیکن تم نے غلط الزام لگایا ہے۔ غلط نہیں لگایا، وہ واقعی مجھے ڈرا رہے تھے۔ ڈرانے اور عزت پہ حملہ کرنے میں فرق ہے۔ تم نے ایک بیٹے کو، ایک بھائی کو، اس کے ماں باپ بہن بھائی کی نظروں میں گرا دیا ہے، اسے گھر سے بے گھر کر دیا، حالانکہ تم جانتی ہو انکل نے ہمیشہ تمہیں محبت دی ہے۔ ہاں صرف ابو نے۔ میں نے جو کیا مجھے اس پر کوئی افسوس نہیں، مجھے نفرت ہے فیض نامی شخص سے۔ ابو نے جب انہیں مارا اور حسان بھائی نے انہیں بے عزت کیا، مجھے بے حد سکون ملا۔ اب کوئی انہیں نہیں بلائے گا، اور نہ ہی اب مجھے کوئی تکلیف دے گا، اور نہ میرے راستے کی رکاوٹ بنے گا۔ وہ بڑے غصے اور نفرت سے بولی تھی۔ اور وہ تمہاری آنٹی عائشہ، انہیں بھی تو تم سے پرابلم ہے، کیا تم انہیں بھی الزام لگا کے نکلوا دو گی؟ عمیرہ تم میرے بارے میں ایسا سوچتی ہو، اتنا غلط سمجھتی ہو مجھے؟ اس نے دکھ اور افسوس سے اسے دیکھا۔ کیونکہ تم نے غلط کیا ہے۔ نہیں، میں نے ٹھیک کیا ہے۔ مجھے سکون کی ضرورت ہے جو ان کے ہوتے ہوئے مجھے نہیں مل سکتا تھا۔ خوشیوں پر میرا بھی حق ہے، میں غلط نہیں۔ وہ ہٹ دھرمی سے بولی تو عمیرہ نے گہرا سانس لے کے چہرہ دوسری طرف گھما لیا تھا، کیونکہ جو اسے کرنا تھا وہ کر چکی تھی، اور پچھتاوے کا بھی اسے کوئی احساس نہیں تھا۔ دروازہ زور سے بند ہوا تھا۔ پالک کاٹتی جیا نے چونک کر آواز کی سمت دیکھا جہاں عائشہ اکرام علی کے کمرے سے نکل رہی تھی۔ غصہ اس کے چہرے اور انداز دونوں سے عیاں ہو رہا تھا۔ وہ اسے نظر انداز کر کے باہر لان کی طرف گئی تھی۔ وہ سر جھٹک کر پالک کاٹنے لگی تھی۔ وہ پالک کی ٹوکری لے کے کچن میں آئی تو شازیہ چائے تیار کر چکی تھی۔ باجی آپ یہ چائے بڑی بیوی کو دے آئیں گی؟ میں ذرا کچن کا کام نپٹا لوں، آج مجھے جلدی گھر جانا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس نے سر ہلا کر ٹرے اس کے ہاتھ سے لے لی۔ وہ جالی والا دروازہ کھولنے لگی تھی جب عائشہ کی تیز آواز سن کے رک گئی۔ غالباً وہ اپنا غصہ اب ذکیہ پہ نکال رہی تھی۔ میں جب بھی ابو سے کوئی ڈیمانڈ کروں تو مجھے کفایت شاری کا درس ملتا ہے۔ اب کچھ عرصے سے یہ سننے کو مل رہا ہے فیکٹری گھاٹے میں جا رہی ہے۔ یہ ساری کٹوتیاں ہمارے لیے ہیں، اور جو جیا نامی چڑیل ہے اس کے لیے نہ کفایت شاری کا درس ہے اور نہ پیسے مانگنے پہ گھاٹے کی کہانیاں۔ کیوں اتنا غصہ کر رہی ہو عائشہ؟ ہوا کیا ہے؟ اس کی اتنی تقریر کے جواب میں ذکیہ کی تھکی ہوئی آواز سننے کو ملی۔ 1.5 ماہ پہلے میں نے ابو سے کہا تھا مجھے فون چینج کرنا ہے، تو مجھے کفایت شاری پہ اتنا لمبا لیکچر ملا تھا۔ اب لاکھوں لگا کے اس کا یونیورسٹی میں ایڈمیشن کروایا ہے، اور آج مجھے دوست کی سالگرہ پہ جانا ہے۔ 20,000 مانگے تو کہہ رہے ہیں فالتو پیسے نہیں میرے پاس۔ ان کی سگی بیٹی میں ہوں یا وہ جیا؟ ابو کو چاہیے اسے اپنے ساتھ رکھیں اور فیض بھائی کی طرح ہمیں گھر سے نکال دیں۔ اور خاموشی سے عائشہ کو دیکھتی ذکیہ نے سختی سے ہونٹوں کو بھینچا تھا۔ فیض کا ذکر انہیں ایسے ہی بے چین کر دیتا تھا۔ آپ چپ کیوں ہیں؟ فیض بھائی کی دفعہ تو آپ ابو سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتی تھی، میری دفعہ کیوں نہیں بول رہی؟ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے عائشہ، آہستہ بولو، انہوں نے اپنی کنپٹی دباتے ہوئے کہا تو عائشہ کتنی دیر انہیں دیکھتی رہی، پھر ان کے سامنے بیٹھ کے رونے لگی۔ رو نہیں عائشہ، مجھ سے لے لینا پیسے جتنے تمہیں چاہیے۔ جیا نے گہرا سانس لے کے ٹرے میں رکھی پیالی کو دیکھا اور دروازہ دھکیل کر باہر آ گئی۔ ان لوگوں کے دلوں میں کڑواہٹ ابھی بھی ویسی ہی تھی، بس اس نے پرواہ کرنی چھوڑ دی تھی، کیونکہ وہ اپنے خواب کی تکمیل کے کافی قریب تھی۔ بس کبھی کبھی جب ضمیر ملامت کرتا تو وہ دنوں تک بے چین رہتی تھی۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو لاؤنج میں ٹی وی چل رہا تھا، لیکن کوئی موجود نہیں تھا۔ دیوار پہ لگے سٹینڈ پر اس نے کار کی چابی لٹکائی اور ہاتھ میں پکڑا کوٹ صوفے پہ رکھ کر وہ معمول کے مطابق چلتا ہوا کمرے تک آیا اور آہستہ سے دروازہ کھول کر جھانکا اور انہیں جاگتا دیکھ کر مسکراتا ہوا اندر آ گیا۔ السلام علیکم ابو۔ وعلیکم السلام، آج دیر لگا دی؟
جی ابو فیکٹری میں کام زیادہ تھا اس لیے دیر ہو گئی، مجھے لگا آپ سو گئے ہوں گے۔ تم نہیں آئے تھے تو نیند بھی نہیں آ رہی تھی، فون بھی تمہارا بن جا رہا تھا۔ ان کے کہنے پر اس نے ٹراؤزر کی جیب میں ہاتھ ڈال کے موبائل نکالا۔ اوہ میرا خیال ہے چارجنگ ختم ہو گئی ہے، آپ نے کھانا کھایا؟ کھایا تھا اور ابھی جیا دودھ دے کے گئی تھی۔ انہوں نے سائڈ ٹیبل پہ رکھے مگ کی طرف اشارہ کیا۔ جاؤ تم بھی آرام کرو، تھک گئے ہوگے۔ انہوں نے بغور اس کا تھکان زدہ چہرہ دیکھا۔ ان کے دیکھنے پر وہ مسکرا کے کھڑا ہو گیا۔ اب آپ بھی سو جائیں، صبح ملاقات ہوتی ہے۔ وہ انہیں پیار کر کے باہر نکل آیا تھا۔ وہ باہر نکلا تو جیا وہاں موجود تھی۔ آواز پر اس نے مڑ کر دیکھا اور مسکرا کے کھڑی ہو گئی۔ تم سوئی نہیں ابھی تک؟ نہیں، آپ کا انتظار کر رہی تھی، کھانا گرم کروں؟ نہیں، کھا کے آیا ہوں۔ عائشہ کہاں ہے؟ کمرے میں ہے۔ سو گئی ہے؟ نہیں، فون پر ہے۔ حسان نے ایک نظر سیڑھیوں کی طرف دیکھا جیسے اوپر جانے کا ارادہ رکھتا ہو، پھر سر جھٹک کر رہ گیا۔ جیا پلیز ایک کپ چائے کا بنا دو، میں تب تک امی کو دیکھ آؤں۔ جی بھائی۔ وہ سر ہلا کر کچن میں آ گئی۔ وہ اندر داخل ہوا تو زکیہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی۔ وہ سلام کرتا ہوا ان کے قریب بیٹھ گیا اور ان کے آنکھیں کھولنے پر اس کا سوال منہ میں رہ گیا۔ زکیہ نے تیزی سے آنکھیں صاف کر لیں۔ آپ رو رہی ہیں امی؟ اس نے بے ساختہ ان کے دونوں ہاتھ تھام لیے تھے۔ نہیں تو بس طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ نظریں چراتے ہوئے بولی۔ امی سچ بتائیں کیا ہوا ہے؟ ان کی آنکھیں دوبارہ آنسوؤں سے بھر گئیں لیکن منہ سے وہ کچھ نہیں بولیں۔ وہ گہرا سانس لے کر سیدھا ہو کے بیٹھ گیا۔ فیض کو یاد کر رہی تھی؟ نہ کروں، ماں ہوں میں، تم لوگوں کی طرح بے حس نہیں، جنہوں نے اسے نکال کے کبھی پوچھا تک نہیں کس حال میں ہے وہ۔ امی بے حس ہم نہیں، وہ ہے۔ 2 سال میں شاید ہی کوئی دن ایسا ہو جس دن میں نے اس سے رابطہ کرنے کی کوشش نہ کی ہو۔ وہ میرا فون تک نہیں اٹھاتا اور فون نمبر بھی کتنی مشکل سے اس کے دوست سے لیا تھا۔ ٹھکانہ پتہ ہوتا تو اب تک اسے لے بھی آتا۔ آپ کو ہم قصوروار نظر آتے ہیں، اس کی غلطی نظر نہیں آتی؟ وہ غلط نہیں۔ ان کے کہنے پر حسان نے افسوس سے سر جھٹکا۔ پیار اپنی جگہ امی، لیکن غلط کو غلط کہنا سیکھیں۔ سب آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، جیا کی حالت بھی اور فیض کی حرکت بھی دیکھا تھا، لیکن کچھ ثابت نہیں ہوا تھا۔ اچھا اگر وہ سچا تھا تو ثابت کرتا، ایسے کیوں چلا گیا؟ اب کی بار زکیہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی کیونکہ اس کے دل میں چوٹ تھا۔ وہ دوبارہ گویا ہوا۔ اللہ سب دیکھ رہا ہے کہہ کر انہوں نے ایک بار پھر آنکھیں بند کر کے ٹیک لگا لی تو حسان بے اختیار ہونٹ بھینچ گیا۔ امی آپ پریشان نہ ہوں، وہ آ جائے گا۔ وہ ہم سے ناراض ہے، آپ سے نہیں۔ وہ نہیں آئے گا جب تک وہ یہاں ہے۔ اب کی بار حسان خاموش ہو گیا تھا۔ امی ابو کا خیال رکھا کریں، کب تک آپ دونوں ایسے ناراض رہیں گے؟ ابو بھی فیض سے پیار کرتے ہیں، اگر آپ کو اس کے جانے کا دکھ ہے تو انہیں بھی تو ہے۔ آپ تو رو کر کہہ کر بڑاس نکال لیتی ہیں، وہ تو یہ بھی نہیں کر سکتے۔ وہ تنزیہ مسکرائیں۔ کس منہ سے اسے یاد کریں گے؟ پلیز امی، ابو کی طبیعت ٹھیک نہیں لگتی، اتنی تنہائی ان کے لیے اچھی نہیں۔ میرے کہنے پر بھی وہ فیکٹری نہیں آتے اور میں ان کو اتنا فورس بھی نہیں کرتا کیونکہ فیکٹری میں ٹینشن کے سوا کچھ بھی نہیں۔ آپ کو اپنے بس اسی بیٹے کی فکر ہے، آپ کو میرا کوئی خیال ہے؟ یہاں اتنے مسئلوں کے ساتھ میں اکیلا جو الجھ رہا ہوں، اس وقت مجھے اس کی ضرورت تھی، لیکن وہ بات ادھوری چھوڑ کے اٹھ گیا۔ خیر آپ آرام کریں اور کوشش کریں ابو کے ساتھ نارمل رہنے کی، ورنہ نقصان ہمارا ہی ہوگا۔ زکیہ نے چونک کر آنکھیں کھولیں لیکن وہ رکا نہیں تھا۔ حسان بھائی چائے۔ وہ جو سیڑھیوں کی طرف بڑھ رہا تھا رک کر اسے دیکھا۔ سوری جیا، اب دل نہیں کر رہا کہہ کر وہ سیڑھیاں چڑھ گیا جبکہ وہ واپس کچن کی طرف مڑ گئی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں لیکن وہ بند آنکھوں اور بند ہونٹوں کے ساتھ مسکرا رہی تھی، جیسے بند آنکھوں کے پیچھے خوبصورت سپنے اتر آئے ہوں۔ تب ہی پاس رکھے موبائل کی بیپ پر جیسے وہ چونک گئی تھی۔ اس نے آنکھیں کھول کر موبائل اسکرین دیکھی اور پھر مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر سج گئی۔ اس نے انگلی سے اسکرین دبائی تو میسج اس کے سامنے تھا۔ اس خوبصورت لڑکی کے نام جس کی وجہ سے دنیا مجھے خوبصورت لگتی ہے۔ وہ کتنی دیر اسکرین کو دیکھتی رہی۔ تب ہی گاڑی رکنے کی آواز پر اس نے سرسری سی نظر گھمائی، لیکن گاڑی سے اترتی عائشہ کو دیکھ کر وہ بے ساختہ گھومی تھی اور دوسری طرف سے اترتے لڑکے کو دیکھ کر وہ اسی بے ساختگی سے بوگن ولا کی بیل کے پیچھے چھپی تھی۔ وہ تب تک وہیں کھڑی رہی جب تک عائشہ گیٹ کے اندر داخل نہیں ہوئی۔ وہ گاڑی چلی گئی۔ تبھی حسان کی گاڑی گیٹ کے آگے آ کے رکی تھی۔ ایک پل کے لیے اس کا سانس سینے میں اٹک کے رہ گیا، جیسے عائشہ کی جگہ وہ چوری کرتی پکڑی گئی ہو۔
حسان نے ایک نظر دور جاتی گاڑی کو دیکھا اور پھر وہ تیزی سے اندر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ جیا تیز ہوتی دھڑکنوں کے ساتھ نیچے کی طرف بھاگی تھی جہاں عائشہ کی کلاس لگ چکی تھی۔ کہاں سے آ رہی ہو تم؟ حسان کے لہجے کے ساتھ اس کے چہرے کے تاثرات بھی سخت تھے۔ دوست کی برڈے پہ گئی تھی، عائشہ کی منمناتی ہوئی آواز آئی۔ آئی کس کے ساتھ ہو؟ وہ میری دوست کے ساتھ۔ جھوٹ مت بول عائشہ، میں نے خود تمہیں کار سے اترتے دیکھا ہے جسے ایک لڑکا ڈرائیو کر رہا تھا۔ اتنی دیر میں عائشہ سنبھل چکی تھی۔ بھائی، وہ میری دوست کا بھائی تھا۔ میں نے رائڈ کے لیے کال کی تھی لیکن کوئی مل نہیں رہی تھی تو اس نے کہا اس کا بھائی چھوڑ دے گا۔ آپ کہیں تو نوشین سے بات کروا دیتی ہوں۔ کرواؤ۔ حد کرتے ہو حسان، کتنی انویسٹیگیشن کرو گے؟ اگر وہ کہہ رہی ہے نوشین کا بھائی ہے تو ہوگا۔ جاؤ تم عائشہ۔ ذکیہ نے مداخلت کر کے عائشہ کی خلاصی کروائی تھی۔ وہ تیزی سے وہاں سے ہٹی۔ امی، مجھے اس کے طور طریقے پسند نہیں، نظر رکھیں اس پہ۔ اس نے غصے سے چابیاں ٹیبل پہ پھینکی۔ حسان، کیا ہو گیا تمہیں؟ اپنی ہی بہن پہ شک کر رہے ہو؟ امی، شک نہیں کر رہا، آپ کو آگاہ کر رہا ہوں۔ اب کی بار ذکیہ خاموشی سے اسے دیکھ کے رہ گئی۔ کچھ دنوں تک آ رہی ہیں آپا، پھر عائشہ کا بھی نکاح ہو جائے گا، پر میں چاہتی تھی تمہاری بھی بات ساتھ کر دیتی۔ مجھے چھوڑے امی، میرے اور بھی بڑے مسئلے ہیں۔ فیکٹری کی کنسائنمنٹ کلیئر کرنے کے لیے پوری طرح قرض میں ڈوب چکا ہوں۔ فیکٹری کے مسئلے کم ہیں، جو گھر آنے پر نئے مسئلے شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ بری طرح بیزار لگ رہا تھا۔ حسان سنو تو، وہ اسے تسلی دینا چاہتی تھی لیکن وہ غصے سے اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ ذکیہ نے گہرا سانس لے کے سامنے دیکھا تو چونک گئی۔ پتہ نہیں اکرام علی کب سے وہاں کھڑے سن رہے تھے۔ وہ نظریں چراتی دوسرے کمرے کی طرف مڑ گئیں۔ وہ جائے نماز طے کر رہے تھے جب حسان دستک دے کر اندر داخل ہوا۔ ابو، کچھ مہمان آئے ہیں۔ کون آیا ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ جیا کی دوست اور اس کی فیملی۔ تو مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ جیا کو بتاؤ۔ انہوں نے حیرانگی سے حسان کو دیکھا، لیکن وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اب کہ وہ چونک کر سیدھے ہوئے۔ خیریت ہے؟ پتہ نہیں ابو، یہ تو مل کے پتہ چلے گا۔ وہ خود بھی کچھ حیران تھا۔ چلو۔ انہوں نے قمیض پہ ہاتھ پھیر کر سلوٹوں کو سیدھا کیا تھا۔ وہ دبے پاؤں چلتی اس کے پیچھے آئی تھی۔ اس کا ارادہ اسے ڈرانے کا تھا لیکن اس کے قریب پہنچنے پر وہ بغیر چونکے مسکراتی ہوئی اس کی طرف مڑی تھی، اور وہ جو سوچ رہی تھی اسے سرپرائز دے گی وہ خود سرپرائز ہو گئی تھی۔ مجھے یہاں اچانک دیکھ کے تمہیں حیرت نہیں ہوئی؟ اس سے گلے ملتے ہوئے عمیرہ نے اسی حیرت سے سوال کیا۔ نہیں، مجھے پتہ تھا تم آنے والی ہو، لیکن میں نے تو تمہیں ایسی کوئی اطلاع نہیں دی تھی۔ عمیرہ نے کہتے ہوئے غور سے اس کی شکل دیکھی جو جواب دینے کی بجائے دوبارہ چولہے کی طرف مڑ گئی تھی۔ عمیرہ نے اب ارد گرد کا جائزہ لیا۔ شیلف پر کافی لوازمات نظر آ رہے تھے۔ مجھے کامران نے فون کر کے بتایا تھا تم لوگ آ رہے ہو۔ اوہ، تو یہ بات ہے۔ عمیرہ نے گہرا سانس لے کے اسے دیکھا۔ کب سے چل رہا ہے یہ سلسلہ؟ نہ چاہتے ہوئے بھی عمیرہ کا لہجہ تلخ ہو گیا تھا۔ جیا نے مڑ کر سنجیدگی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ تمہیں کیوں برا لگا ہے؟ نہیں لگنا چاہیے، بیسٹ فرینڈ ہوں میں تمہاری، اور کامران بھائی کزن ہے میرے، اور میرے توسط سے تم دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہو اور مجھے ہی علم نہیں۔ اس کا لہجہ غصیلا تھا۔ اتنا اوور ریاکٹ کرنے کی ضرورت نہیں عمیرہ، کامران نے مجھے منع کیا تھا۔ انہیں لگتا تھا تمہیں یہ ٹھیک نہیں لگے گا، تم ہمارا رشتہ نہیں ہونے دو گی۔ کیا؟ افسوس کے مارے وہ اتنا ہی بول سکی۔ میں کیوں ایسا کروں گی؟ کیونکہ تم کامران کو پسند کرتی ہو۔ یہ کامران بھائی نے تم سے کہا؟ اب کی بار عمیرہ کا لہجہ بہت سنجیدہ تھا۔ ہاں، اور تم نے مان لیا؟ عمیرہ کے سوال کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ عمیرہ نے گہرا سانس لے کے اس کا نظر انداز کرنے والا انداز دیکھا۔ میں تو تمہیں کچھ سمجھانے آئی تھی، اپنی دوست اور بہن سمجھ کر، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب اس کی ضرورت نہیں۔ جیا نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا تھا، تبھی حسان آیا اور عمیرہ کو وہاں دیکھ کے مسکرا دیا۔ ابو بلا رہے ہیں، چائے لے آؤ، اس نے جیا سے کہا تھا۔ حسان کے جانے کے بعد جیا نے عمیرہ کو دیکھا، لیکن اس سے پہلے وہ کچھ کہتی عمیرہ کچن سے نکل گئی تھی۔ بھائی صاحب، آپ کو عجیب لگے گا کہ نہ جان پہچان رشتہ مانگنے آ گئے، لیکن عمیرہ کو تو آپ جانتے ہیں، میں عمیرہ کی پھپھو ہوں، اور کامران میرا بیٹا ڈاکٹر ہے، اسی کا رشتہ لے کے آئے ہیں ہم آپ کی بیٹی کے لیے۔ اکرام اور ذکیہ نے چونک کر انہیں دیکھا تھا۔ بس بھائی صاحب، ماں باپ کو تو اپنی اولاد کی شادی کے ارمان ہی بہت ہوتے ہیں، خاص کر اگر اولاد اکلوتی ہو تو۔ میرا ماشاءاللہ ایک ہی بیٹا ہے، 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی، اور آپ کی بھی ایک ہی بیٹی ہے۔ آپ کے بھی بڑے ارمان ہوں گے۔ میں تو کامران کی شادی اپنی مرضی سے بڑی اونچی جگہ پہ کرنا چاہتی تھی، لیکن جب کامران نے بتایا کہ اس نے لڑکی پسند کر لی ہے تو دل بہت برا ہوا، لیکن جوان اولاد ہے، بندہ کیا کر سکتا ہے۔ لیکن اب آپ لوگوں کا گھر بار دیکھا تو دل خوش ہو گیا۔
تبھی جیا حسان کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ سلام کرنے کے بعد وہ اب پلیٹ سرو کر رہی تھی۔ ذکیہ اور اکرام علی حیرانی سے نصرت کی باتیں سن رہے تھے۔ عمیرہ نے بے ساختہ پہلو بدلا۔ انکل، پھپھو جیا کی بات کر رہی ہیں۔ اب کی بار نصرت چونکی۔ کیا ان کی اور بھی بیٹی ہے؟ یہ سوال انہوں نے عمیرہ سے کیا تھا۔ باقی سب کے ساتھ جیا بھی عمیرہ کو دیکھنے لگی تھی۔ جیا انکل کی سگی بیٹی نہیں۔ عمیرہ کے کہنے پر نصرت کے ساتھ آئی ان کی دو بیٹیوں کے چہرے پر مروت کے مارے جو مسکراہٹ تھی وہ بھی غائب ہو گئی تھی۔ اکرام علی نے بہت غور سے ان کے تاثرات دیکھے تھے، لیکن جیا میری سگی بیٹی سے بھی زیادہ ہے۔ انہوں نے بے ساختہ جیا کا بازو پکڑ کر اسے اپنے ساتھ بٹھا لیا، جبکہ ذکیہ کا کردار خاموش تماشائی کا تھا۔ جیا کا رشتہ ہو یا نہ ہو، انہیں اس سے کوئی غرض نہیں تھی۔ وہ صرف حسان کے مجبور کرنے پر وہاں بیٹھی تھیں، لیکن نصرت تو جیسے سوچ میں پڑ گئی تھی۔ بات آگے بڑھائیں یا نہیں؟ ان کے ساتھ بیٹھی ان کی بڑی بیٹی نے ان کو ٹھوکا دیا۔ تو بھائی صاحب کیا کہتے ہیں آپ؟ بہن جی بات ایسی ہے، یہ فیصلے اتنی جلدی تو نہیں کیے جاتے، آپ سوچنے کے لیے مجھے تھوڑا وقت دیں۔ یہ آپ نے خوب کہی بھائی صاحب، میرا یہاں آنا، آپ کا ہاں کہنا بس ایک فارمیلٹی ہی ہے، ورنہ بات تو بچے آپس میں طے کر چکے ہیں۔ انہوں نے ایک چپتی نظر جیا پہ ڈالی جس کا چہرہ بالکل زرد پڑ گیا تھا۔ ہو سکتا ہے جیسا آپ کہہ رہی ہوں ویسا ہی ہو، لیکن پھر بھی مجھے اپنی تسلی کے لیے تھوڑا وقت چاہیے۔ اب کی بار اکرام علی کا لہجہ سنجیدگی لیے ہوئے تھا۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں انکل، آپ پوری طرح سے اپنی تسلی کر لیں۔ امی ایکچولی کامران کی شادی کو لے کے کافی ایکسائٹیڈ ہیں، اسی لیے ایسی باتیں کر رہی ہیں۔ کامران کی بہن نے اچانک درمیان میں بول کر بات کو سنبھالا تھا، جبکہ جیا سے پھر اس کے بعد وہاں زیادہ دیر بیٹھا نہیں گیا۔ صبح جتنی خوبصورت اور خوش کن تھی، شام ہوتے ہوتے وہ خوشی تکلیف اور غصے میں بدل گئی تھی۔ وہ لوگ جا چکے تھے، لیکن جیا میں اتنی ہمت نہیں تھی نیچے جا کے اکرام علی اور ذکیہ کا سامنا کرے۔ تبھی وائبریٹ پہ لگا اس کا فون تھرکنے لگا تھا، اور اسکرین پر نظر آتے نام کو دیکھ کر اس نے ہونٹ اور مٹھیاں بھینچ لیں۔ خود کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ دروازہ بند کر کے اس نے فون آن کر کے کان سے لگایا۔ دوسری طرف بڑی لگاوٹ سے اسے پکارا گیا تھا۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اس کی خاموشی کو شاید اس نے بھی محسوس کر لیا تھا، اسی لیے خاموش ہو گیا۔ اتنی چپ کیوں ہو جیا؟ کامران، کیا آپ نے اپنی امی کو بتایا نہیں تھا میں ابو کی سگی بیٹی نہیں؟ کیوں، کچھ ہوا ہے؟ وہ چوکنا ہو کے بولا۔ آپ کو نہیں لگتا؟ آپ کو پتا ہونا چاہیے تھا۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے جیا؟ پڑتا ہے۔ آپ کو نہیں لگتا ان کو پتا ہونا چاہیے تھا؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے جیا؟ پڑتا ہے۔ ان کے چہرے سے لگ رہا تھا ان کو فرق پڑا ہے۔ وہ بالکل خوش نہیں تھی۔ امی کی عادت ہی ایسی ہے، اور پھر کیا فرق پڑتا ہے؟ میں تم خوش ہیں کافی ہے۔ یہی بات وہ بار بار کر رہی تھی، جیسے میں پتہ نہیں کتنی بار چھپ چھپ کے ملتی رہی ہوں آپ سے۔ بار بار ابو کو جتا رہی تھی، بچوں کی مرضی ہے۔ آپ جانتے ہیں ابو کے سامنے میں کتنا آکورڈ فیل کر رہی تھی۔ مجرم نہ ہوتے ہوئے بھی شرمندگی کے مارے میں انہیں فیس نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ رو دینے کو تھی۔ جیا پلیز، اس میں ناراض ہونے والی کوئی بات نہیں۔ امی کو منانے کے لیے میں نے کیا کیا جتن نہیں کیے، اور تم میرے لیے اتنا برداشت نہیں کر سکتی؟ اب کہ وہ کچھ ناراضگی سے بولا۔ ابھی تو کوئی رشتہ نہیں جڑا تو یہ حال ہے، بعد میں پتہ نہیں کیا کیا برداشت کرنا پڑے گا۔ اف جیا، کتنا نیگیٹو سوچ رہی ہو تم۔ میں کبھی تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہونے دوں گا، یقین کرو، بہت چاہتا ہوں تمہیں۔ وہ ایک بار پھر اسے باتوں میں الجھا رہا تھا۔ So میرے عزیز listeners, this was the end of first mega episode of the novel اے دل بے خبر. Hope that you like it. Next episode اس کا last episode ہوگا. امید ہے ناول آپ کو پسند آ رہا ہوگا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.